أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جمال انیس عباسی ہے اور بیسیکلی آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اینڈ سرونگ ان این انٹرنیشنل سوشل سیکٹر آرگنائزیشن ایز اے ڈائریکٹر فائنانس. Other than that, this program is arranged by PAFO, Professional Accountants Forum, and ComProf, Commerce Professionals. یہ فورمز بنائے گئے تھے اس سوچ کے تحت کہ ہم اسلامائزیشن آف اکنامک سسٹم کے اوپر اپنی سروس کر سکیں. کامرس پروفیشنلز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایم بی ایز وغیرہ وغیرہ، یہ جو پروفیشنلز تھے ان کو اکٹھا کیا جائے اور یہ اپنی ایکسپرٹیز کو اسلامائزیشن آف اکنامک سسٹم کے لیے اپنی سروسز کو استعمال کر سکیں. میں پیفو پنڈی اسلام آباد اس کے چیپٹر کا حصہ ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ فورم اور کام پروف کے جتنے دوست ہیں جو اسپیشلی لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے ہیں، وہ اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں. آج کے ہمارے جو ٹاپک، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، اس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بہت ہی ریسپیکٹڈ مینٹور جناب کانت خلیل صاحب. He is a chartered accountant and economist, and he has an experience of audit and tax consultancy of A.F. Ferguson. Other than that, he has 10 years of working experience with Unilever Pakistan, and for the last 2 years, he was head of internal audit. And he has also a working experience in Ufone PTCL as executive vice president from 2009 to 2020. And now currently he is working as head of cost optimization, business analytics and sustainability in Gul Ahmed. Kanit Khalil bhai, he has a keen interest in socio-economic matters and solution. پاکستان کی معیشت کے اوپر خاصی گہری نظر رکھتے ہیں، اور he is of the opinion that zakat is one of the pillar of Islamic economic system, and for Pakistan it will prove to be a solution to the economic crisis. With this, in a minute, I'll invite respected Kanit Khalil bhai to start his session. Kanit bhai, wait a minute and I'll invite you formally. Let me check our YouTube setting a minute ago. شیئر اسکرین کر جی، اسکرین یا جو بھی پریزنٹیشن. اچھا، اسکرین ریکارڈر آن ہے نا آپ کا؟ وہ جو یہ سیٹ کر کے گئے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. ہٹا دو. کہاں تو تھا انہوں نے سیٹ کرنا ہے؟ یوٹیوب سیٹنگ اسنین کر لیں گے. جمال صاحب آپ یوٹیوب سیٹنگ کو چھوڑ دیں. جمال صاحب یوٹیوب سیٹنگ کو آپ چھوڑ دیں، اسنین کر لیں گے. آپ چھوڑ آصف بھائی, let Kanit Khalil bhai set a bit, then we'll start. Asif bhai, wait a second. Let Kanit Khalil bhai set. شروع کریں آپ بتائیے. باقی لوگ میوٹ کر دیں. کانت بھائی ایک منٹ رکیے گا. Over to Kanit Khalil bhai, and his topic is Pakistan economic crisis, challenges, implications and the جی Kanit Khalil bhai. باقی لوگ ذرا میوٹ کر لیں. یوٹیوب کی سیٹنگ جو ہے وہ کرنے دیں، میں آپ کو گرین سگنل دوں پھر شروع کیجیے گا. اور یوٹیوب پہ آپ اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں. یوٹیوب سیٹ ہو چکا ہے، آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ میوٹ کر دیں اور لوگ. حسین بھائی آپ کا یوٹیوب کنیکٹ ہو گیا پراپرلی؟ سر آل سیٹ. اوکے اوکے کانت بھائی بسم اللہ. کوئی آواز آ رہی ہے کوئی بیچ میں؟ وہ سیٹ ہو جائے گا، ڈونٹ وری. آپ اپنی بات شروع کریں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج کا موضوع جو ہمارا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اہم ترین موضوع ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ملک میں آپ جا کے ہم شام کے ٹی وی شوز دیکھیں، لوگوں کی آپس میں بات سنیں، تو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کا ایک انبار ہے.
اور اکنامک کرائسس کے اوپر, اکنامک ایشوز کے اوپر جگہ جگہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم بہت سے لوگ تو صرف بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کے کروڑوں لوگ کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس کی برننگ جو ہے وہ ڈے ان ڈے آؤٹ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اکنامی کے بہت سارے ایشوز ہیں, یا میں کہوں گا کہ یہ ایشوز مختلف قسم کے اس کے مظاہر ہیں, اور اگر ہم آخر میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ یہ سارے جو ایشوز چیلنجز آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے. لیکن ہم شروع اس بات سے کریں گے کہ جس پہ ہم پچھلے سالوں اور ابھی لگاتار بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کا فقدان ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں کہ جتنی ہم امپورٹس کر رہے ہیں, اور یہ امپورٹس جو ہماری ہو رہی ہیں, ابھی میں آپ کو آگے تھوڑی سی گرافیکل پریزنٹیشن بھی دکھاؤں گا, یہ جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس میں سے تقریباً 1/3 جو ہے وہ اپنا پیٹرول جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ پیٹرول جتنا ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً پاکستان کی ایکسپورٹ کے برابر نہیں تو خاصا سبسٹینشیل حصہ ہے. تو اس وقت ہیوج جو ہے وہ امپورٹس ہیں ہماری, اور اس کے نتیجے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک فورن ڈیٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, اور تقریباً ہم ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن میں پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ ہم ہیں. اور کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, ہر تھوڑے دنوں میں اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے ان کو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ امپورٹڈ چیزیں یوز کریں, اور چاہے اگر ہم پیٹرول کی مثال بھی لے لیں, کیونکہ پیٹرول بھی پاکستان میں جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, تو جو بقیہ پیٹرول جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتا ہے, اس کو بھی پاکستان کے امیر لوگ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس بڑی چیزیں ہیں, وہ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ الیکٹریسٹی دیکھیں جس کے اندر مینلی جو ہے وہ پیٹرول اور گیس کی امپورٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے, میں پیٹرول اور گیس کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی میجورٹی امپورٹ جو ہے یا 30-35% امپورٹ جو ہے وہ فوسل فیولز کے اوپر ہے, یعنی پیٹرول اور گیس کے اوپر ہے. تو وہ الیکٹریسٹی بھی جو ہے وہ زیادہ پاکستان کے امیر لوگ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جن کے گھروں میں اے سی لگے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے تو ہیں اس لیے ہم بل پے کر رہے ہیں. لیکن بات یہ سب کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے پاس یہ گیس اور پیٹرول کے ذخائر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنے نہیں ہیں, ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. تو یہ جو ہیوج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے ہر وقت یہ خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ جی کس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اور ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, جنرلی لوگ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کی جو ہے وجہ ہے, اس پہ خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کا پروگرام چاہ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے بعد دنیا میں صرف وہ ممالک جاتے ہیں جن کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے, یعنی جن کی امپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جن کی ایکسپورٹ یا ان کے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں. آئی ایم ایف ہر ایک کے پاس نہیں آتا. اگر آپ مسلم ممالک میں دیکھیں, میرے خیال ہے 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں. آئی ایم ایف پروگرام کس کے پاس ہے؟ صرف پاکستان کے پاس ہے. اگر کوئی ایسی سازش ہوتی تو وہ اور ممالک کے پاس بھی جاتا, لیکن وہ ملیشیا جن کی ایکسپورٹس اچھی ہیں, وہ اور جو ممالک ہیں ان کے پاس وہ نہیں جا رہا. تو آئی ایم ایف انہی ممالک کے پاس وہ ممالک بلکہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ اس کا کی مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیلنس آف ٹریڈ میں اگر آپ کے پاس مسئلے ہیں تو آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ آپ کو شارٹ ٹرم فائنینسنگ, لانگ ٹرم فائنینسنگ آپ کو کرتے ہیں تاکہ آپ ان مسائل سے نکل سکیں. تو اس لحاظ سے جو آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے ہیں, آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف ہمیں کچھ پیسے دے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم کچھ عرصہ اور گزار سکیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. اچھا, اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, میں ابھی آپ کو آگے سلائیڈ بھی دکھاتا ہوں کہ کس قدر ہم ہیوی جو ہے وہ ہمارا ڈیفیسٹ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ پاکستان کی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جی ہم امپورٹڈ چیزیں یوز کریں. صابن ہوگا تو ہمیں امیر لوگوں کو چاہیے کہ امپورٹڈ صابن یوز کریں. شیمپو وہ چاہتے ہیں شیمپو یوز کرنا ہے. ہر چیز میں ایک انفیریئر کمپلیکسٹی ہے جس کے نتیجے میں ہم امپورٹڈ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہماری امپورٹ بیس اکانومی ہے اور ہم ہیویلی امپورٹ پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انفلیشن جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ جیسے ہی جب آپ امپورٹ زیادہ ہوگی, ایکسپورٹ کم ہوگی, اور آپ اپنے آپ کو خود سے ٹھیک نہیں کریں گے تو ایک اینٹی بایوٹک کے طور پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو کرتی ہے, تاکہ آپ کی امپورٹ مہنگی ہو جائیں اور آپ امپورٹ اس طریقے سے نہ کر سکیں اور آپ کے ایکسپورٹرز کو اس کا فائدہ ہو.
اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ریمپنٹ انفلیشن کا دور شروع ہوتا ہے، جس کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم 30% سے اوپر انفلیشن کے اوپر ہیں. اور یہ انفلیشن جو ہے وہ تنگ تو شاید بزنس کو بھی کر رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب لوگوں کو کر رہی ہے، کیونکہ ان کی تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھ رہی جس حساب سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ایک امیر آدمی اس کو صابن خریدنا، اس کے لیے تیل خریدنا مشکل نہیں ہے، لیکن جب یہ پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں تو ایک غریب آدمی جو اپنا گزارا ہی بنیادی چیزوں پہ کر رہا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب یہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ اور ایس بی پی یا جو آئی ایم ایف کا جو پلان ہوتا ہے اس کا وہ صرف ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیں. اور انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں کیوں؟ کیونکہ اس پہ میں آگے تھوڑی سی بات کروں گا، تاکہ منی سپلائی کم ہو، بینکس جو لون ایشو کر رہے ہیں وہ منی جو ہے وہ تھوڑی سی کانٹریکٹ ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگا. جب وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً انٹرسٹ ریٹ 22% کر دیا، جو دنیا میں ہائیسٹ 3-4 ممالک کے اندر ہوگا. اور ہم 1% انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے، کیونکہ جو بینکس میں جو ہم پیسہ رکھواتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انٹرسٹ کی اتنی بڑی کال باہر جا رہی ہے، لیکن اس میں سے 90% کال جو ہے وہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ دے رہی ہے بینکس کو، اور بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. اور ان کھاتے داروں میں دونوں قسم کے بینک شامل ہیں، یعنی اسلامک بینک اگر آپ جائیں گے تو، یا کمرشل بینک، حبیب بینک بھی اپنے کھاتے داروں کو زیادہ پیسے دے رہا ہے جب اسٹیٹ بینک کا ریٹ بڑھتا ہے، اور میزان بینک بھی اپنے کھاتے داروں کو زیادہ پیسے دے رہا ہے جب یہ اسٹیٹ بینک کا ریٹ بڑھتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کے ریٹ بڑھنے کا سب سے بڑا نقصان گورنمنٹ کو اس طرح ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ 1% انٹرسٹ ریٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ تقریباً 300 بلین روپے ہے پاکستان کے اوپر. اس سال جو ہے کیونکہ ہم 20 سے 22% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہیں، تو ہمارا جو ٹوٹل جو آؤٹ فلو ہوگا انٹرسٹ میں وہ تقریباً 7,000 بلین، 6 سے 7,000 بلین ہوگا، یعنی 6 سے 7 ٹریلین. اور یہ تقریباً ٹیکس کا جو ٹیکس گورنمنٹ وصول کر رہی ہوگی اس کا 60 سے زیادہ % ہوگا، 60%. یعنی آپ سوچیں کہ ایف بی آر یا پاکستانی گورنمنٹ جو پیسے جمع کر رہی ہے وہ ایک ایسی بوری میں ڈال رہی ہے جس میں اتنا بڑا چھید ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں بچ رہا. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم فوج کے خرچے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیوروکریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہمیں اس وقت یہ بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان میں جو اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہیں اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے کہ بینکس جو پیسے رکھوا رہے ہیں، یعنی ہم جو ڈپازٹ رکھواتے ہیں بینک میں 70% تقریباً گورنمنٹ کو قرضے دے دیتے ہیں. اور اس گورنمنٹ کا قرضہ جو کہ ویریبل ریٹ پہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی ریٹ بڑھتا ہے گورنمنٹ کا خرچہ بڑھنے لگتا ہے. تو گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی جب انٹرسٹ پے کرنے کے بعد اور صوبوں کو دینے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچتا. یعنی ڈے 1 ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے نیگیٹو بیلنس سے، اور اس کے لیے وہ مزید قرضے لیتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، ویشیس سائیکل، کہ آپ اتنا 60% ٹیکس کا آپ دے دیتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر، اور انٹرسٹ پے کرنے کے لیے آپ دوبارہ ڈیٹ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں منی سپلائی بڑھ رہی ہے اور انفلیشن جسے ہم ہڈن ٹیکسیشن بھی کہیں گے وہ بڑھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، جو میں نے چوتھا پوائنٹ لکھا ہے کہ جب آپ ہائی انفلیشن ہوتا ہے تو ہائی انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بزنسز اپنے آپ کو کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور جب بزنس اپنے کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. اور پاکستان میں ایک وائڈ اسپریڈ ان امپلائمنٹ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم آفیشیل نمبر پہ جائیں تو شاید ہمارے ان امپلائمنٹ 10% سے کم ہو، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ان امپلائمنٹ جو امپلائیز ہیں اس کو ہم اتنے کم پیسے دے رہے ہیں. یعنی ایک اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو منیمم امپلائمنٹ میں ہم شاید 32,000 یا 33,000 روپے ابھی بڑھا کے کیے ہیں، 32,000 روپے میں کسی کا گزارا نہیں ہونا. تو ان امپلائمنٹ شاید آفیشیل نمبر میں نہیں ہے، مگر اتنے کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر وائڈ اسپریڈ پاورٹی ہے. اور اس پاورٹی کے نتیجے کے اندر جو ہمارا کی اکنامک ایسٹ ہے، جو جس کے بیسس پہ ملک کو آگے ترقی کرنا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہمارے انتہائی نیگیٹو ہیں. یعنی ہمارے لیے یہ لوگ جو تقریباً ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، یہ ایسٹ بننے کے بجائے، حالانکہ یہ یوتھ ہے اس میں سے بڑی تعداد، یہ دنیا میں ایسٹ بن سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہے، ان کو تعلیم اور صحت نہیں دے پا رہے، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہماری لائبلٹی بن رہے ہیں. اور انرجی کرائسس میں پہ تھوڑی سی اور بات کر لوں گا، لیکن انرجی کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ انرجی کے اندر ہمارے پاس اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں چوریاں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے پورا ایک پلان کا ہی پرابلم ہے. اور پھر آخر میں تھوڑی سی میں یہ بھی بات کر لوں کہ جو ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ہے، جو ٹیکس ہم جمع کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو آگے نمبر دکھاؤں گا. انتہائی ایک ٹاکسک قسم کا ٹیکس ہے، جو حالانکہ ہمارے ریٹ دنیا میں ہائیسٹ ہیں، یعنی ہم تقریباً 17-18% سیلز ٹیکس ہے، یورپ میں 20% ویٹ
تقریباً ہم یورپ کے برابر ڈیولپ کنٹریز وغیرہ ملا 40-45% جائے گا, جو دنیا میں میرا خیال ہے ہائیسٹ ہوگا. اس کے باوجود ہمارا جو اماؤنٹ جو ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 10% ہے, جبکہ اگر ہم یورپ کے ممالک کو دیکھیں تو شاید 40% ہوگا. تو اتنے ہائی ٹیکسیشن کے باوجود ایک انتہائی ٹاکسک قسم کا ٹیکس کلیکشن ہے. یہ کیپٹل فارمیشن کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے بالکل ناکافی. اور اس کے بعد میں نے آخری پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں وہ زیادہ تر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, اور اس کے نتیجے میں بلیٹنٹ ویسٹ آف پبلک منی ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کو آپ جا کے دیکھیے, یہ بھی گورنمنٹ کا ایک پارٹ ہے. ہر تھوڑے دنوں میں یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں, کم کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پورا بزنس انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے, انویسٹمنٹ خراب ہو رہی ہوتی ہے. 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے گورنمنٹ کو بے تحاشا نقصان ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک میں ہر مہینے وہ آ جاتے ہیں مانیٹری پالیسی لے کے ہر 3 مہینے میں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, اور مستقل ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک ہر 2 مہینے میں جو ہے ریٹ بڑھا رہا ہوتا ہے. اب وہ دنیا میں ہائیسٹ ریٹ پہ پہنچا ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ کا دیکھیں, گورنمنٹ کا بھی انیشیٹو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, اور آپ نے پچھلے بجٹ میں گورنمنٹ امپلائیز کو یعنی ان کی سیلری 30 سے 35% بڑھا دی ہے. یعنی گورنمنٹ کا کام اپنے امپلائیز کے لیے ٹھیک کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام ماسس کو سروسز پرووائڈ کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹ کرنا ہے. پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, آپ نے 35% بڑھا دیا تاکہ آپ کو گورنمنٹ امپلائیز کا کہ ووٹ پڑ جائیں. تو گورنمنٹ کے بھی جو انیشیٹو وہ زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. تو میں نے جو ابھی اس کا جو بیسیکلی پاکستان کے جو مسائل ہیں جو شروع ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سے, یعنی جو بیلنس آف پیمنٹس ہے کہ ہمارے امیر طبقہ اس بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی وہ لوکل چیزیں خریدے, اور پھر یہ ہم لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں امپلائمنٹ نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے بچوں کو کیسے امپلائمنٹ ملے, ہمیں تو ان کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے. جب آپ چیزیں ہی باہر کے خریدیں گے تو کیسے آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایشیا کی جو بہت بڑی پاور ہے ساؤتھ کوریا, جس کا ایک کمپنی میرے خیال ہے سیمسنگ جو ہے اس کا پاکستان سے زیادہ جی ڈی پی ہوگا, یعنی اس کی وہ ہوگا, اور وہ 30-40 سال پہلے پاکستان کے قریب تھے, اور ان کا موٹو یہ تھا کہ میڈ ان کوریا جو ہے وہ پروڈکٹ شروع کرنی ہے. اور آج آپ دیکھیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے, جو ہم سب کا مسئلہ ہے, یعنی ہم سب چاہتے ہیں ہم ٹائل لگوائیں گے تو ہمیں رپورٹ چاہیے, ہمیں کوئی اور چیز لگوانی ہے تو ہم پریفر جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں پورا جو ہے وہ معاملہ انفلیشن سے لے کے, لوکل ڈیفیسٹ سے لے کے, گورنمنٹ کی کیپیسٹی ختم ہونے سے لے کے, پاورٹی تک, اور اس کے بعد ہم ٹیکس کلیکشن. اب میں آپ کو تھوڑے سے گراف دکھا دوں, یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیسک آپ کا اکاؤنٹ ہے, یہ آپ جو اوپر کی لائن ہے یہ آپ کی امپورٹس ہیں, اور نیچے کی لائن ہے آپ ایکسپورٹس ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ایکسپورٹ پچھلے 10 سالوں کے اندر, اگر میں کہوں کہ 2011 کے اندر ہماری 25 بلین تھی تو اب 27 بلین ہے. تو تقریباً ہم اسی سطح پہ بیٹھے ہیں. اس عرصے میں بنگلہ دیش اپنی ایکسپورٹ کو شاید 3 گنا بڑھا چکا ہوگا, ویتنام کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوگا, ہماری ایکسپورٹس نہیں ہے. اس کے باوجود کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے, ہماری امپورٹ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ جو لائن, جو یلو لائن ہے, جو 31 بلین سے شروع ہو رہی ہے, اور پچھلے سال یہ ہائیسٹ پہ گئی تھی 2030 کے اندر 71 بلین کے اوپر, جو اب گر کے, کیونکہ اب انہوں نے جب کرنسی کو ڈی ویلیو کیا ہیویلی تو اس ڈی ویلیوشن کا ظاہر امپیکٹ پڑا ہے, اور کچھ امپورٹ کو کرٹیل بھی کیا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 51 بلین ڈالر کے اوپر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو 51 بلین اور 27 بلین کا جو ڈفرنس ہے, یہ اتنا ہیوج ہے کہ اس کو فائنینس کرنے کے لیے پہلے تو اوورسیز ورکرز ہوتے ہیں, وہ اپنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. جتنا ہم پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے کہ جس میں جتنے 22-24 کروڑ لوگ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تقریباً اتنا 60-70 لاکھ لوگ جو بیچارے مزدور وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں, ان کی اماؤنٹ برابر ہے, یعنی ریمیٹنسز برابر ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ پاکستان اس وقت برابر کر لے, یعنی اتنی ہی امپورٹ کرے جتنی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم اپنا جو فارن لون ہے جو تقریباً $100 بلین کے قریب ہے, جو گورنمنٹ کا لون ہے, اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہوگا, تو ہم اگلے 4 سال کے اندر اپنا لون پے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ تقریباً اوورسیز ورکر $2.5 بلین آپ کو ہر مہینے بھجوا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو 2.5 بلین آ رہے ہیں ان ورکرز کو پیسے بھی اپنی اس کے آسانی کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی آپ نے پوزیشن دیکھ لی, اور یہ وائڈ اسپریڈ مسئلہ ہے کہ بھائی ہم امپورٹڈ چیزیں یوز کر رہے ہیں. اس کا اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستانی, جب آپ امپورٹ آپ کی زیادہ ہوگی اور ایکسپورٹ کم ہوگی, تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو کرے. آپ یہ دیکھیے کہ اب کرنسی جو ہے وہ آپ کی جو 2012 میں 100-110 پہ تھی,
वो अब 8275 के ऊपर हो गई है। अच्छा, ये करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वैसे बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। पिछले 30-40 साल के अंदर यानी जापान और अमेरिका और चाइना और अमेरिका के अंदर आजकल ये बिल्कुल बात हो रही होती है, दोनों अपनी करेंसी को लो वैल्यू पे रख रहे होते हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट बढ़े, उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारी करेंसी अगर बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा, और हम करेंसी को ये गिर इस वजह से रही है कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है। अगर इसकी वजह ये होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट दे के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और अपनी करेंसी को नीचे रखते हैं तो वो एक अलग बात थी। तो हमारी करेंसी भी जो है वो इस इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की वजह से मुस्तकिल गिर रही है, और ये उस वक्त तक गिरती रहेगी जब तक कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं होंगी। इसका कोई सिंपल हल है कि आप, हम कह रहे हैं 275 पे अगले साल भी, ये जाहिर है आपको डॉलर अगर फाइनेंस करने हैं तो आपको करेंसी अपनी और गिरानी पड़ेगी। अच्छा, उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में हो रहा है कि हमारे एक्सटर्नल लोन्स किस तेजी से बढ़ रहे हैं। 2010 में ये जो 42 बिलियन डॉलर पे हमारे कर्जे थे, ये एक्सटर्नल लोन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको डॉलर में वापस करने, दुनिया के दूसरे ममालिक को देने। ये 42 बिलियन डॉलर जो है वो अब हो गए हैं तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के ऊपर, और ये 100 बिलियन की करेंसी 3 गुना कम हो चुकी है, गिर चुकी है। तो अब रुपी टर्म के अंदर ये डबल नहीं हुए, रुपी टर्म के अंदर ये 6 गुना बढ़ चुके हैं। अब आपको अगर ये कर्जा वापस करना है, रुपीस को कन्वर्ट कराना है, तो 6 गुना ज्यादा ये आप 10 साल में आपको कर्जा वापस करना है। ये हमें नजर आ रहा है कि ये नॉन सस्टेनेबल है कि लोग आपको कर्जा देने को तैयार नहीं है और आप कहते हैं कि जी हम जो है वो हमें इंपोर्टेड चीजें यूज करनी है। तो ये आपका जो एक्सटर्नल लोन है बढ़ता जा रहा है, और जब ये एक्सटर्नल लोन बढ़ता है तो फिर आप IMF के पास जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कर्जे देने को तैयार नहीं है, IMF आपको कर्जा देगा, फिर वो आपको आपकी स्टीयरिंग संभाल लेता है। हम IMF को सुना रहे होते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये कहते हैं कि हमें इंपोर्टेड चीजें भी चाहिए, हमें पेट्रोल भी सस्ता चाहिए, और इसमें ज्यादा अमीर लोग कह रहे होते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में 90% लोगों के पास तो गाड़ियां हैं ही नहीं, तो वो तो पेट्रोल यूज नहीं कर रहे। डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है उसके नतीजे में इनडायरेक्ट एक महंगाई में इजाफा हो रहा होता है। लेकिन अगर एक मर्सिडीज वाला है या एक बड़ी गाड़ी वाला है, वो महीने में 200 लीटर यूज कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है पेट्रोल की कीमत। और आप देखें सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ कह रही होंगी बैरूनी कर्जे के मुखालिफ हैं, और एक तरफ हम ये कह रहे होते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत कम कर दो। तो पेट्रोल की कीमत जब कम होती है तो सबसे तेजी से कर्जा बढ़ रहा होता है। आप ये देखिए 21 से 22 के अंदर 84 बिलियन से 98 बिलियन के ऊपर आपका कर्जा गया, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो एक्सटर्नल लोन हमारे बड़ी तादाद में खराब हो रहे हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि उसके नतीजे में आपका, जब क्योंकि इंपोर्टेड चीजें आप यूज कर रहे हैं और करेंसी गिर रही है, तो आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और ये इस वक्त ह्यूज 40% से, अब 30% से इस वक्त ऊपर है। 30% का मतलब दुनिया में समझा जाता है कि 10% से ऊपर है तो बहुत खराब समझा जाता है, और हमारा 30% इस वक्त अमेरिका में शोर मचा हुआ है कि इन्फ्लेशन बहुत है, यूरोप में शोर मचा हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि वहां पे इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 10% डबल डिजिट में भी नहीं है, और हम 30% पे कर रहे हैं। उसकी वजह से गरीब को जो है वो बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसका जो तरीका स्टेट बैंक ने निकाला है, ये एक और हमारी बड़ी बेवकूफ़ी है स्टेट बैंक की, कि वो ये समझ रहे होते हैं कि जी बस हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उससे हम मनी सप्लाई कम कर देंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट को पैसे और पे करने पड़ते हैं और खातेदारों को और पैसे मिलते हैं, तो उसके नतीजे में और मनी सप्लाई बढ़ रही होती है। और दूसरी तरफ जो फर्म्स होती हैं उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसमें इंटरेस्ट भी एक पार्ट है, तो वो भी अपनी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डबल नुकसान हो रहा है, एक तरफ फर्म्स अपनी प्राइसेस बढ़ा रही हैं इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, और दूसरी जानिब जो है वो मनी सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी मनी सप्लाई हमारी कम नहीं हो रही जिस तरह और जगहों पे कम हो रही होती है। बैंकिंग के ऊपर किसी वक्त अलग एनालिसिस होगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक क्यों बढ़ा रहा होता है, क्योंकि हमारा जो स्टेट बैंक का जो बैंकिंग का सिस्टम है उसमें ये होता है कि आप सिर्फ 5% रिजर्व देके आगे लोन दे सकते हैं, तो उसमें आपके पास कोई तरीका नहीं होता। जो हमारी रिजर्व बैंकिंग है, पार्शियल रिजर्व बैंकिंग, उसमें आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उससे आप जो है वो थोड़े से लोन लोग लेना कम कर देते हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है वो गवर्नमेंट का तकरीबन 60-65% जो जमा कर रही है वो जा रहा है। अच्छा, इसके जब आप इतना ह्यूज वो दे रहे होते हैं तो आपकी जो लोकल जो कर्ज हैं, डोमेस्टिक डेट जिसे कहता है, पाकिस्तान का तकरीबन 60% डेट जो डोमेस्टिक है, यानी वो पाकिस्तान के अंदर के लोगों से गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। तो वो आप देखिए कि 10 साल पहले ये 4.6 ट्रिलियन रुपीस पे था, जो अब 37 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, यानी ये तकरीबन जो है वो 10 गुना बढ़ चुका है। और जैसे जैसे ये कर्जा बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आप देखिए कि आपकी मनी सप्लाई भी बढ़ रही है। यानी हो क्या रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, क्योंकि बिगेस्ट बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को देती है उस पर सूद,
اور اس کے نتیجے میں وہ سود جاتا ہے کھاتے داروں کے پاس, تو وہ دوبارہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ منی سپلائی بھی جو ہے, جو ڈپازٹس ہیں وہ بھی جو 10 سال پہلے 4.6 ٹریلین پہ تھے وہ اب 25 ٹریلین پہ ہو گئے. اور ابھی جو ڈفرنس ہے 25 ٹریلین جو ڈپازٹس کا اور 37 ٹریلین 10-12 ٹریلین اسٹیٹ بینک نے وایا ریپو ڈائریکٹلی بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے گورنمنٹ کو. تو وہ جب ڈپازٹ پورے نہیں ہوتے تو اسٹیٹ بینک کو پیسے دینے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو منی سپلائی بے تحاشا بڑھ رہی ہے, اور جب منی سپلائی اس لحاظ سے بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن تو بڑھنی ہے, کیونکہ آپ کی پروڈکشن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی جس طرح سے منی سپلائی بڑھ رہی ہے. اچھا, اب میں آپ کو بجٹ 23-24 پہ تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں, کہ کیونکہ یہ بھی ایک اہم ایشو ہے, اور یہ میں نے وہ بجٹ رکھا ہے جو گورنمنٹ کا اپنا ہے. اس میں میں نے IMF میں نے جو آخر میں جو چینجز کروائی ہیں وہ میں نے نہیں رکھی, اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سکسیسو گورنمنٹ جو مختلف پارٹیوں کی ہے ان کی پالیسیز تقریباً ایک ہی جیسی ہیں, مطلب ان کی اپنی پالیسی بھی ایسی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ بہت اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیکسز جو ہے وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسز یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی انکم پہ ہوتے ہیں, اور یہ اس لحاظ سے اچھا سمجھاتے ہیں اگر یہ پروگریسو ہوں دنیا میں, اس لیے اچھا سمجھاتا ہے کہ امیر لوگوں کو یہ زیادہ دینے پڑ رہے ہوتے ہیں ریٹ کے ساتھ ساتھ. جو خراب سب سے ریٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو اگر آپ نے صابن خریدا ہو تو اس پہ بھی آپ کو 17% گورنمنٹ کو دینا ہے ٹیکس. تو یہ اس لحاظ سے بہت خراب سمجھا جاتا ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو برابر ہٹ کر رہا ہوتا ہے. برابر نہیں بلکہ میں کہوں کہ غریب کی تنخواہ اگر 30-40 ہزار روپے ہے, جب وہ صابن خریدتا ہے تو اس کو اپنی انکم کے ریشو کے لحاظ سے بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے, ایون 100. جبکہ امیر کیونکہ وہ کنزمپشن تو ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو انڈائریکٹ ٹیکس اس لحاظ سے دنیا کا میں خراب ترین ٹیکس سمجھا جاتا ہے, یعنی یہ غریب کو بری طرح ہٹ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر انڈائریکٹ ٹیکس, سیلز ٹیکس اینڈ ایکسائز ڈیوٹی 35% اس سے ہم گورنمنٹ وصول کرے گی. کسٹم ڈیوٹی یہ بھی اسی طرح سے ہے, انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہے کہ جو چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس پر ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے, اور یہ پھر آگے پیٹرولیم لیوی یہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو ٹوٹل جو انڈائریکٹ ٹیکس ہم جو جمع کر رہے ہیں وہ 50% سے اوپر ہے. یعنی ایک ایسی گورنمنٹ کی ایک ایسی پالیسی ہے کہ 50%, ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, یہ جو غلط بات بولی جا رہی ہوتی ہے. ہر موبائل فون پہ پاکستانی, ہر غریب اور امیر آدمی دونوں جو ہے وہ ٹیکس اس کو دے رہے ہیں, لیکن وہ غریب کو اسی ہٹ کر رہا ہے کہ اس کے پاس انکم نہیں ہے. ہر غریب آدمی جب وہ صابن خریدتا ہے, جب کوئی اور چیز خریدتا ہے تو وہ 17% ٹیکس دیتا ہے. تو ہر طرح سے آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جی پاکستانی ٹیکس نہیں دے رہے. یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امیر لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ امیر جو پاکستان کی بہت بڑی امیر طبقہ, اس سے پاکستان شاید ٹیکس نہیں لے پا رہا, لیکن ادروائز 50% سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس پاکستان کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو اتنا خراب وہ ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارا جو ٹوٹل ریونیو اگر ہمارا 12 ٹریلین ہے, تو ہم سود دینے کے لیے کہ سود ڈیٹ سروسنگ سیدھے ہاتھ پہ پہلا ہے 7.3 ٹریلین, 60% ہم اس میں کا سود دے دیتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک کا ریٹ ڈائریکٹلی لنک ہے, اور اسٹیٹ بینک کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کتنا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ پورا گورنمنٹ کی جو ٹریجری کے اندر اتنا بڑا چھید کر دیتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں بچتا. تو ہم جو ڈیفیسٹ آتا ہے اس کو ہم پورا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تقریباً جو 18ویں ترمیم کے لحاظ سے صوبوں کو آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکس کا 60% وہ جو 5.2 ٹریلین ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ 12 ٹریلین میں سے میں اگر کہوں کہ انٹرسٹ 7.3 ٹریلین اور پروونشل شیئر جو 5.2 ٹریلین اس کے بعد نیگیٹو میں چلی جاتی ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک ہیوج قسم کی جو ہے وہ لون لیتے ہیں. 7.5 ٹریلین جو 62% ریونیو کا ہے جو ہم لون ہر گورنمنٹ لے رہی ہے, اور سکسیسو گورنمنٹ لے رہی ہے. یہ جو لون ہے یہ بھی آپ بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہڈن ٹیکسیشن ہے, کیونکہ اس سے منی سپلائی بڑھتی ہے کہ گورنمنٹ جاتی ہے بینکس کے پاس, بینک سے لون لیتی ہے, اور اس کے لیے منی سپلائی بڑھ رہی ہوتی ہے. پارشل ریزرو بینکنگ میں آپ کو پتا ہے کہ منی سپلائی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ لون بڑھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ تو اس سے یہ ہڈن ٹیکسیشن ہے انفلیشن کی صورت میں. تو اگر میں ٹیکسیشن کو میں اکاؤنٹنگ ٹرم میں نہیں, میں جنرل ٹرم میں بات کروں کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہمارا بہت کم ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جو غریب امیر کو برابر ہٹ کر رہا ہوتا ہے بلکہ غریب کو بری طریقے سے ہٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر ہم انفلیشن کی صورت میں ان کی جیب میں ڈال رہے ہیں ہاتھ, اور ان کو پتہ نہیں چلا, ان کو صرف مہنگائی نظر آ رہی ہے, حالانکہ یہ گورنمنٹ کے لون لینے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اس کے اور جب ہم آؤٹ فلو کی طرف جاتے ہیں, اچھا میں ڈائریکٹ ٹیکس میں بات کروں کہ یہاں بھی بہت کمپلیکیشن ہے, لیکن اس پہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں. ڈیٹ سروسنگ میں آپ یہ سب سے بیکار جو کام میں نے کہا اسٹیٹ بینک کی وجہ سے 60% دے رہے ہیں, ڈیفینس پہ 15% ہو رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ پہ 6% ہو رہا ہے. اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں نہیں, مگر آپ نے 30% ٹیکس سیلریز بڑھا دی ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کی ذمہ داری 5 لاکھ یا 10 لاکھ گورنمنٹ ملازمین نہیں ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری 22-24 کروڑ لوگ ہیں, اور اس میں سے 8-10 وہ کروڑ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے.
اب دیکھیے کہ آخری لائن سے جو پہلے میں نے لکھا ہوا سوشل پروٹیکشن، جسے آپ BISP پروگرام کہتے ہیں یا PTI کے دور میں احساس پروگرام کرتے تھے، اس میں صرف 3% جو ہے وہ گورنمنٹ خرچ کری. یہ گورنمنٹ کی سکسیسو گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس گورنمنٹ کی ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹ کا بھی مطلب 250 بلین خرچ ہو گئے. 2-3% کرتے ہیں. ایک فیملی کو مہینے کے 1000 روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ جی اس سے کام ہو جائے گا. یعنی باکس ٹک تو ہو گیا کہ آپ نے 8 ملین فیملیز کو جو ہے آپ نے پیسے دے دیے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا. آپ صرف 3% جو ہے وہ جا رہا ہے. اگر ہم پر ہیڈ دکھائیں جو پاکستان کے اس وقت لوگ جو سطح غربت سے نیچے رکھ رہے ہیں وہ 8 کروڑ لوگ ہیں، تو ان کو پر مہینہ شاید 400-500 روپے بھی نہیں مل رہا ہوگا. یہ پاکستان کی وہ ہے پرائرٹی. اچھا، اب میں ذرا ٹیکس میں حوالے سے اور بھی تھوڑی سی بات کر لوں. ٹائم تو ہمارے پاس ہے میرا خیال ہے، کوئی کم ہوگا تو آخر میں ہم تھوڑا وہ کر لیں گے کہ ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس کے جو اچھے رول سمجھے جاتے ہیں کہ اچھا ٹیکس، یہ ایڈم اسمتھ ہے جو اکنامکس کا فاؤنڈر سمجھا جاتا تھا. اس نے بیسٹ ٹیکس کے، ساؤنڈ ٹیکس کے 3-4 جو ہے وہ اصول بتائیں. سب سے پہلے اس نے بتایا جسٹس اینڈ ایکوٹی. ٹھیک ہے، جسٹس اینڈ ایکوٹی کا مطلب یہ کہ جس کی کیپیسٹی ہے وہ ٹیکس پے کرے. اس کے بعد وہ دوسرا یہ کہتا ہے کہ جسٹس اینڈ ایکوٹی جس کے پاس طاقت ہے، وہ دوسرا وہ کہتا ہے سرٹینٹی یا کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. یعنی ٹیکس جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہر سال چینج کر رہے ہوں. بلکہ ایک اور آدم اسمتھ تو یہ کہتا تھا کہ سرٹینٹی اور کنٹینیوٹی بعض اوقات جسٹس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یعنی ایک تھوڑا سا خراب ٹیکس ہو لیکن اگر وہ کنسسٹنٹ ہوگا تو وہ زیادہ اچھے ریزلٹ پروڈیوس کرے گا، ایون کہ وہ پورا جسٹس سے پورا نہیں اتر رہا. اتنی کنٹینیوٹی اور سرٹینٹی کی امپورٹنس ہے. ایک بہت مشہور کیس ٹیکس کا ایک وہ تھا، کنیڈ اس کا نام ہے، مجھے صحیح، اس نے یہ کہا کہ ہر اولڈ ٹیکس جو ہے وہ اچھا ہے، ہر نیو ٹیکس خراب ہے. یعنی نیو ٹیکس کو سمجھنے میں اتنا اور پرابلم ہوتی ہے کہ کنٹینیوٹی اس لحاظ سے اتنی امپورٹنٹ ہے. پھر کنوینئنس ہونی چاہیے اس کے اندر کہ اتنے آرام سے ہو. اور پھر ٹیکس کلیکشن کے اندر اکانومی ہو کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہا ہو اور اس پہ خرچہ اتنا نہیں ہو رہا ہو. پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 50% ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس سے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہائیلی ریگریسو ہے. ریگریسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کو بری طرح ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروگریسو کا مطلب یہ کہ امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس لگ رہا ہو. ریگریسو ہے اور بے تحاشا جو ہے وہ پور کو ہٹ کر رہے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 60% ہمارا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ لونز کے تھرو ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہڈن ٹیکسیشن آ رہا ہے اور وہ انفلیشن کی صورت میں ہمیں وہ کر رہا ہے. اچھا، ہمارے یہاں زیرو سرٹینٹی، اسٹیبلٹی اینڈ کنسسٹنسی ہے. ہر سال ہم جو ہے اپریل میں شروع کرتی ہے گورنمنٹ بجٹ کے وہ لینا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کے مشورے لے رہی ہوتی ہے. چینج ایک اسٹیپ آگے بڑھاتی ہے، 2 اسٹیپ پیچھے جاتی ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دوں کہ جو آپ جو کرنسی جو کیش نکالتے ہیں اس پہ ایک سال گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا، اگلے سال اس کو ڈبل کر دیا، پھر ختم کر دیا، پھر دوبارہ لگا دیا. تو اگر آپ آدم اسمتھ کے یا ٹیکس کے رولز کے لحاظ سے دیکھیں تو زیرو کنسسٹنسی ہے، زیرو اسٹیبلٹی ہے. نہ اس سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں جسٹس اور ایکوٹی میں تو میں نے پہلے 2 پوائنٹ لکھ دیے کہ غریب کو بری طرح ہٹ کر رہے ہیں اور امیر سے آپ نہیں لے پا رہے. کنٹینیوٹی کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیرو کنٹینیوٹی ہے. ہر سال مارچ سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، جون میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور پھر جولائی اگست میں دوبارہ منی بجٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اگر میں ایڈم اسمتھ یا ٹیکس کے بیسک اصولوں میں دیکھوں تو ہمارا ٹیکس خراب ترین ہے. کمپلیکسٹی ہماری یعنی اگر میں کنوینئنس کی بات کروں تو بے تحاشا کمپلیکسٹی ہے. اس وقت آپ ایک مثال لے لیں. سیلز ٹیکس میں آپ یہ دیکھیے کہ 4-5 جیورسڈکشن ہیں. ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا انتہائی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، جس کے اندر ریفنڈس کے ایشوز ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ اور پرابلمس ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو کمپلائنس کاسٹ ہے سیلز ٹیکس کی وہ 5 گنا زیادہ ہے بنسبت پڑوسی ممالک کے. اتنا زیادہ کمپلیکس سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں جمع کتنا ہو رہا ہے، یہ بڑی حیرت انگیز بات. آپ دیکھیں گے کہ 17% سیلز ٹیکس کے بعد گورنمنٹ اپنی جی ڈی پی کا 4.5 سے 5.5% جو ہے وہ سیلز ٹیکس جمع کر رہی ہے. تو اتنی کم کلیکشن، اتنی زیادہ کمپلیکسٹی، یہ آپ سوچئے کیا ہے. ہم کسٹمز کے اندر جاتے ہیں تو کسٹم میں یہاں پہ 2000 رولنگ ہیں، اتنے قسم کے ٹیرف بنے ہوئے ہیں. انڈیا میں اگر ہم کمپیئر کریں تو 10 رولنگ، وہاں پہ ہم نے 2000 رولنگ دی ہوئی. اس کے نتیجے میں اتنی زیادہ اس جو ہمارے کسٹم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں رشوت، اس میں ڈسکریشن کی وجہ سے جو پرابلمز ہو رہی ہیں، تو بے شمار وہاں پہ مسئلے ہیں. تو ویری ہائی کاسٹ آف کمپلائنس ہے ہماری ٹیکسیشن کی، اور لانگ پینڈنگ لیگل ایشوز ہیں. کیونکہ اتنا کمپلیکس ہے تو اس میں لیگل ایشوز چلتے ہی رہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک سندھ کی ایک انفراسٹرکچر کا ایک سیس کا جو ہے لیوی سندھ گورنمنٹ نے کوئی آج سے 25 سال پہلے لگائی تھی. آج بھی وہ سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے اندر وہ پینڈنگ ہے، اور اس کے اندر 1 ٹریلین سے زیادہ جو ہے اماؤنٹ انوالو ہے. اور لائر اس میں پیسے کما رہے ہوں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے نہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہے اور لوگوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے.
اور یہ چلا جا رہا ہے کیس, اور یہ ہمارا ایشو ہے. پھر میں نے آخر میں آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ ویری لو ٹیکسیشن ٹیکس کلیکشن ہے, یعنی ہم اتنا ہائی ریٹ انکم سیلس ٹیکس ریٹ ہے ہمارا, کارپوریٹ ہمارا ہائیسٹ ہے, تقریباً 50% میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے پہنچ جاتا ہے کہ 30% نارمل ریٹ ہے, پھر 10% آپ کارپوریٹ ریٹ کہہ لیں, وہ جو سپر ٹیکس آ گیا ہے, پھر اس کے علاوہ WPP ہے, ملا جلا کے 50% تک آپ کارپوریٹ پروفٹ لے رہے ہیں. لیکن اس پورے کام کے نتیجے میں گورنمنٹ ٹو ٹیکس ٹو GDP ریشو پاکستان میں کتنا ہے؟ 10% ہے. اور بنسبت یہ کہ جب اب اتنا ہائی ٹیکسیشن اور ممالک میں ہوتا ہے جو ہم کارپوریٹ میں بھی ہائیسٹ ہیں, سیلس ٹیکس میں ہم تقریباً ڈیولپڈ کنٹریز کے برابر ہیں, وہاں پہ 40-45% ہو رہا ہوتا ہے. تو جب آپ بہت ہائی پرسنٹ ٹیکس رکھتے ہیں تو اس میں ایک بڑا مشہور اکنامسٹ ہے لیفر, اس نے بتایا تھا کہ جیسے ٹیکس بہت بڑھتا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں نان کمپلائنس بڑھتی جاتی ہے, اور پھر ٹیکس ایک لمٹ کے بعد نیچے آنے لگتا ہے. یعنی آپ 10% کریں گے تو شاید بہتر ہوگا, 15% کریں گے تو اور بہتر ہوگا, لیکن شاید آپ 40% کر دیں تو اور نقصان ہو جائے گا. اور یہی بالکل ایگزامپل ہم ویسے ویسٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں تو لوگ زیادہ سنتے ہیں, لیکن یہ ابن خلدون ایک مسلمانوں کے بہت مشہور فلاسفر, انہوں نے بھی اپنے اس میں یہ بتایا ہے کہ ٹیکسیشن کا اچھا سسٹم کیا ہے کہ جس میں لو ٹیکسیشن ہو, کنسسٹنٹ ہو, جسٹس اینڈ ایکوٹی اور اکانومی ہو. تو پاکستان کا, میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ انتہائی ٹاکسک اور انتہائی جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کے نتیجے میں کوئی کیپٹل فارمیشن نہیں ہو رہی, بزنس پریشان ہے اس کی وجہ سے, کمپلائنس کے ایشوز ہیں. تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, یہ ساری چیزیں تو بات ہو گئیں, لیکن میں اب آپ کو اپنے میجر اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, ان جو سارے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگ, 7 to 80 ملین پیپل, جو 1/3 ہے پاپولیشن کے, وہ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, جن کے بچوں کے پاس صحت کی سہولت نہیں ہے, تعلیم کی سہولت نہیں ہے, پانی پاکستان میں 35% لوگوں کو میسر نہیں ہے, صاف پانی. تو یعنی ایک تقریباً ایک غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ اس لیے ہے کہ چیزوں کو یا لوگوں, یعنی جو مسائل کو دیکھنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں, جو 2-3 بڑے زاویے ہوتے ہیں. ایک آپ اکنامیکلی دیکھتے ہیں, ایک آپ سماجی یا معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں, ایک آپ اکنامیکلی دیکھتے ہیں. تو پاکستان کے اندر اکانومیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے 70 to 80% لوگ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ ہی نہیں کر پا رہے, وہ چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے, جسے ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں اکنامک ٹرم میں. تو آپ کی پروڈکشن کیسے ہوگی, آپ کی امپلائمنٹ کیسے جنریٹ ہوگی؟ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم 4% GDP ہو گئی, کبھی اس سال تو 1% سے بھی نیچے ہو گئی, لیکن ہم اسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہماری GDP 35 to 40% ڈیفیشینٹ ہے, اس لیے کہ ہماری وہ آبادی تو کچھ خرید ہی نہیں پا رہی ہے. تو پاکستان, اور نہ ہم ان کی اسکل بلڈنگ پہ کوئی خرچ کر پا رہے ہیں, تو نہ ان کے پاس تعلیم ہے ان کے بچوں کے پاس. دنیا میں ویسے غربت تو ہر جگہ پہ ہے, ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا, غربت تو ہر جگہ پہ ہے, اور جگہوں پہ بھی مسائل ہیں, لیکن کم سے کم وہاں پہ تعلیم صحت دیتے ہیں تو اپورڈ سوشل موبلٹی کا ایک چانس ہوتا ہے. امریکہ میں ایک غریب بچہ بھی کتاب اچھے اسکول سے پڑھ کے شاید اوپر جا سکتا ہوں, لیکن ہم نے اپنے 8 کروڑ لوگوں کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ ان کی سوشل اپورڈ موبلٹی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. تو نہ وہ ہمارے لیے کوئی, یعنی پاکستان ان کی اپنی زندگی بھی اتنی مشکل میں ہے, اور نہ وہ کوئی میجر کام پاکستان کے لیے کر پائیں گے. تو پاکستان معاشی طور پہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جبکہ ہمیں, جب تک ہم ان 7-8 کروڑ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات نہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ پھر ڈیمانڈ کریں, اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو, اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ آئے, اور پاکستان کی جو ہے وہ ترقی ہو. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو دوسری وجہ ہوتی ہے دیکھنے کی اکنامیکلی, وہ سماجی طور پہ دیکھتے ہیں یا معاشرتی طور پہ دیکھتے ہیں. تو پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ انہیرنٹلی ایک انسٹیبل معاشرہ ہے. ہم نے ایک فیملی کی مثال ہے کہ جس میں 3 بھائی ہیں, 2 بھائی بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, ان کی بچے اچھی طرح سے کر رہے ہیں, اور ایک بھائی غربت میں ہے اور ان کے بچے غربت میں کھانے پینے کو نہیں مل رہا. ہم اس فیملی کو بہت ہی خراب کہیں گے کہ ان 2 بھائیوں کا خیال نہیں آتا کہ تیسرے بھائی کا خیال وہ کریں. اور پاکستان کے معاشرے کے اندر 1/3 لوگ جو ہیں وہ اس حالت میں رہ رہے ہیں. اور مسلمانوں میں تو نبی کریم نے مثال یہ دی ہے کہ جسم کی مانند ہے. تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انتہائی ایک انسٹیبل معاشرہ ہے. جب ہم اس فیملی کو خراب کہیں گے تو اپنے معاشرے کو بھی خراب کہیں گے کہ یہ معاشرہ ایک خراب معاشرہ ہے جس کے اندر 1/3 آبادی اس طرح سے رہ رہی ہے اور دوسرے لوگ نہیں اس کی فکر کر پا رہے. اور تیسری بات پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم جنرلی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ریلیجسلی جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ریلیجن کے قریب ہیں, لیکن ہم بے شمار بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جس کا شاید آخرت میں شاید ہم سے پوچھا بھی نہ جائے. لیکن سب سے اہم بات ہم سے کیا پوچھی جائے گی کہ ایک آبادی کی اتنا بڑی تعداد رہ رہی تھی اور ان کے لیے آپ نے کیا کیا. ہم سے شاید جو ہے وہ بہت جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کا نہیں پوچھا جائے گا. لیکن قرآن میں آپ دیکھیے کہ آخری پارے میں بار بار غریب کو کھانا کھلانے کا, مسکین کو مدد کرنے کا اتنی
बार तस्करा है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ज़कात का तस्करा पाक कुरान में मेरे ख्याल है 40 से 50 दफ़ा है। हर जगह जहाँ नमाज का तस्करा है वहाँ कुरान का में ज़कात का तस्करा है। तो सबसे अहम चीज़ जो हमसे पूछी जाएगी आखिरत में, मेरा ख्याल है वो इन्हीं लोगों के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल मसला, चाहे वो आप समाजी लिहाज से देखें, माशरी लिहाज से देखें, हम एक अनस्टेबल माशरा जिसमें मसाइल बढ़ते जाएंगे, यानी अगर इतनी गुर्बत होगी तो शायद अमीर थोड़े दिनों में सिर्फ गेटेड कम्युनिटी में रह रहे हों और वहाँ पे मसाइल इतने बढ़ जाएंगे कि उनके लिए जब माशी तफावत एक हद से ज़्यादा बढ़ता है तो अमीर लोगों को भी उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, और हमने ये तारीख में देखा है। तो माशरी तौर पे हम बेकार, बहुत ख़राब एक माशरा हैं, हो गए हैं। इकोनॉमिकली हम तरक्की कर नहीं सकते, और क्योंकि हमारे पास 7-8 करोड़ लोगों के पास डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही है और ना उनकी स्किल बिल्डिंग हो रही है कि वो एक प्रोडक्टिव पार्ट बन सके। और मेरा ख्याल है कि हम आखिरत में भी हमारे पास इन लोगों को जवाब देने के लिए नहीं होगा। तो पाकिस्तान का सबसे मोस्ट क्रिटिकल इशू जो है वो ये लोग हैं, यानी हर जो गवर्नमेंट की, आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमी के अंदर 2-3, ये तो खैर कुरान में की बात तो हमने कर ली। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स के हवाले से बताऊं कि इकोनॉमी के अंदर ना 2-3 बड़े स्कूल हैं। एक ऑस्ट्रियंस हैं, मॉनेटरिस्ट हैं, कीन्सियंस हैं। तो जो 2 बड़े स्कूल हैं उनका तो ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को फ्री होना चाहिए, और जितना वो फ्री होगी उतना लोगों को प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन वो लोग भी इस बात के कायल हैं, यानी क्या कहते हैं, जो ऑस्ट्रियंस हैं या मॉनेटरी, वो भी इस बात के कायल हैं कि गरीब लोगों के लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें उनको पैसे मिल रहे हों और वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर रहे हों। तो हम जो ये बात कर रहे हैं, ये तीनों इकोनॉमी जो बड़े स्कूल्स हैं, हम मतलब सोशलिस्टों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमिक्स में जो तीनों बड़े स्कूल हैं, उन तीनों भी इस बात के कायल हैं कि सबसे अहम काम जो गवर्नमेंट के पास है वो अपने गरीबों को ठीक की मदद करना है, अमीरों से लेकर गरीब को करना है। उसके नतीजे के अंदर इकोनॉमी आपकी खुद इंप्रूव होगी। तो कुरान में या नबी करीम ने जो 14 साल पहले जो सोल्यूशन दिया था, वो आज जदीद इकोनॉमी भी साबित कर रही है कि, यानी ये सिर्फ उनकी बात करूँगी, फ्री इकोनॉमिस्ट भी हैं, हम कहते हैं फ्री मार्केट सपोर्टर्स हैं, यानी जो प्रोग्रेसिव हैं वो तो कहते ही हैं कि जी आप गरीबों के लिए करना है, उनके लिए आप सेहत का सिस्टम, आप उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम दें। लेकिन जो फ्री मार्केट वाले में, वो भी इस बात के कायल हैं कि फ्री मार्केट हो, लेकिन गरीबों के लिए गवर्नमेंट को एक बेसिक नेटवर्क बनाना ज़रूरी है। अच्छा टैरिफ, ये मैंने खैर हमारे पास टाइम होगा तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये जो मसला है ये पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया भर का मसला है। यानी दुनिया भर में ये पिछले 40 सालों के अंदर दौलत बड़ी तेज़ी से कंसंट्रेट हो रही है, और इस वक्त जो है वो इसकी यानी 1% जो दुनिया में लोग हैं उनके पास 50% ज़्यादा दौलत हो चुकी है, और जो 50% जो नीचे के लोग हैं उनके पास 1% भी दौलत नहीं है। तो बड़ा यानी ख़राब सिचुएशन होती जा रही है। एक मशहूर इदारा है ऑक्सफैम, उसने एक सर्वे किया था 2010 में, उसने बताया कि 388 लोग हैं कि जिनके पास आधी दुनिया की दौलत है, और जब उन्होंने सर्वे दोबारा किया तो ये सिर्फ 42 लोग रह गए। यानी पहले जो एक जहाज में बैठ सकते थे, अब सिर्फ वो एक बस में बैठ सकते हैं, और अब शायद थोड़े दिनों में गाड़ी में बैठ सकते हैं। इतनी तेजी से दौलत कंसंट्रेट हो रही है, और इसके बावजूद भी 650 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। इवन अमेरिका जो दुनिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, वहाँ पे भी 4 से 5 करोड़ लोग जो है वो यानी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड मसला है। ये जो बात होती है ना ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, कम्युनिस्ट जब तक सोशलिज्म था 1980 तक, उस वक्त तक थोड़ा कैपिटलिज्म फिर भी चेक में था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसके नतीजे में दौलत बड़ी तेजी से कंसंट्रेट हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ। ये वो है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि 1% लोगों के पास 50% ज़्यादा दौलत है। ये अमेरिका का जो, इसलिए कि अमेरिका को हम ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री समझ रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि 1% लोगों के पास जो है, जो अमीर तरीन लोग हैं उनके पास आधी, अगर ये दौलत के लिहाज से बांटी जाए तो ये जो 1% लोग हैं इनके पास आधा अमेरिका है, और जो 40% नीचे हैं उनके पास ये रेड डॉट नजर आ रहा है। ये इनइक्वालिटी है वहां पे। तो हमारे पास, हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि जो लो इनकम ग्रुप, ये उनकी जो है लो इनकम ग्रुप की सैलरीज हैं, ये पिछले 60 साल के अंदर यूरोप और अमेरिका के अंदर स्टैग्नेंट है, $7.25। अगर ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बढ़ती तो ये एवरेज वेजेस के हिसाब से बढ़ती हैं, तो ये तकरीबन 40% बढ़ जाती है। यानी ऊपर वालों की सैलरीज बढ़ रही हैं, नीचे वालों की सैलरीज नहीं बढ़ रही, और प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत बढ़ गई है। तो 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मगर सैलरीज जो वर्कर्स की हैं वो नहीं बढ़ पा रही, और सारा पोर्शन कैपिटलिस्टों को जा रहा है या ऊपर के एम्प्लॉइज को, जो टॉप के एम्प्लॉइज हैं उनको जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक और इसकी मिसाल आपको एक और दे दूँ कि सीईओ जो हैं, यानी 1980 में अमेरिका के अंदर और यूरोप में जो सीईओज टू एवरेज एम्प्लॉय सैलरी रेशो होता था वो 20 था। यानी अगर एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए है तो सीईओ 20 लाख लिया करते थे, और आज ये रेशो बढ़ के 300 गुना से भी बढ़ गया है।
یعنی اتنی زیادہ آپ اوپر سیلریز دے رہے ہیں، اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پروڈکشن بہت بڑھ رہی ہے، کوئی وہ جو ہے وہ گروتھ ان کی بڑھ رہی ہے، بلکہ گروتھ اس زمانے میں زیادہ تھی. تو بڑی تیزی سے دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہے، یا دولت کیپٹلسٹوں کے پاس جا رہی ہے، یا پھر ٹاپ جو ٹیئر کے کمپنیز کے امپلائیز ہیں، مینجمنٹ امپلائیز، ان کے پاس جاری ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ انیکوالٹی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. 1930 میں سب سے زیادہ انیکوالٹی تھی، 25% دولت تھی 1% لوگوں کے پاس. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1928 میں گریٹ ڈپریشن آیا، اور 2007 میں یہ ریشو وہ بنا ہوا ہے کہ 1% لوگوں کے پاس کتنی انکم ہے. انکم ظاہر ویلتھ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو دونوں جگہوں پہ جب بہت زیادہ انکم انیکوالٹی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹی بھی رہتی ہے. اچھا، میرے پاس خیال ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا جو ہے وائڈ اسپریڈ مسئلہ ہے، پاکستان کا تو بہت خصوصی مسئلہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کی تو ہم نے بات کر لی. اس کا سلوشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے جو ہے، اور قرآن مجید نے آج سے 14 سال پہلے دیا تھا. The solution of economic and social and other problem of society is implementation of zakat system in its true sense at the state level. یعنی جو ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے، لیکن ہم اس کو لوگوں کو بتا نہیں پا رہے. ہم اس کو لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ جی یہ اتنا زبردست سسٹم ہے. اس صورت میں اسٹیٹ کو ہر اپنے غریب کی ذمہ داری لینی ہوگی. یعنی میں اور آپ جو ہے وہ 1-2 لوگوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، لیکن اگر 8 کروڑ غریب لوگ ہیں تو ان کی ذمہ داری صرف اسٹیٹ ہی لے سکتی ہے. اور یہ بات کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ ریاست، یہ جو اسلامک گورنمنٹ ہے اس کا لازمی جو ہے وہ ٹیکس کا سسٹم ہے. تو یہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہم نے مثال سنی ہوگی، نبی کریم کے انتقال کے بعد انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. اچھا، لوگ سمجھتے کہ زیادہ لوگ زکوٰۃ دے نہیں رہے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ یہ تھے جو اپنے قبیلوں میں دینا کی بات کر رہے تھے. تو یہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ پروگرام اس لیے ضروری ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک پہلی بات یہ کہ جب آپ امیر غریب کو ڈائریکٹلی دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ اس کا یعنی اس کی عزت نفس بھی متاثر ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب غریب جو ہے وہ، آپ کچھ غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں لیکن آپ سب کا خیال نہیں کر سکتے. تو اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے اور غریب لوگوں کو دے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ پورے معاشرے کی رسپانسبلٹی لے. اچھا، اس کے نتیجے کے اندر کیونکہ جب یہ زکوٰۃ کا نظام جب آپ نافذ کریں گے، یعنی اس میں قرآن مجید کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے جو وہ ہیں مدات ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ کے عاملین کا ذکر ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کتنا لازمی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست سنبھالی تو اس کے بعد انہوں نے ہر جگہ پورے سعودی عربیہ کے اندر لوگوں کو بھیجا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ مسلمانوں میں کئی 100 یعنی خاصے عرصے تک یہ بالکل لازمی چیز رہی ہے. یعنی یہ تھا کہ ریاست کو زکوٰۃ، جس طرح سے نماز ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی، میں نے پچھلے دنوں میں ایک بک پڑھا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کی. وہ بڑے انڈیا کے مشہور عالم ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں، ان کا لکھنے کا اسٹائل بھی بڑا اچھا ہے. کہتے ہیں کہ میں پچھلے 30 سال سے جو ہے وہ صبح و شام مسلمانوں کی خرابی یا جو خراب حالت ہے اس پہ غور کرتا ہوں. تو مجھے یہ معلوم اندازہ، اب یہ میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں کہ اس کا جو واحد وجہ ہے وہ یہ کہ ہم نے زکوٰۃ کا نظام چھوڑ دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آج ایک قدم آگے بڑھا کے یہ کہتا ہوں کہ انفرادی زکوٰۃ ہی نہیں ہے. وہ آپ خیرات کر سکتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ کام ہی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو ریاست کو کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لازمی طور پہ آپ کو لینا ہے. اس وقت پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم کیا کہتے ہیں، وہ بہت لے رہے ہیں، ہم خیرات بہت کر رہے ہیں، چیریٹی بہت ہو رہی ہے. لیکن جو زکوٰۃ کا پوٹینشیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے. اس لیے کہ کسی بھی فری مارکیٹ اکانومی کے اندر، کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر 10% لوگوں کے پاس 90% دولت ہوتی ہے، اور ان سے لینے کے لیے لازمی چیز ہونی ہے. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ انفرادی خیرات یا انفرادی نیکی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل لازمی چیز ہے. اس لیے کہ گورنمنٹ کو اپنے سارے غریبوں کا خیال کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ فرات کے کنارے جو ہے وہ ایک جانور ہی مر جائے تو عمر پہ ذمہ داری ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک سسٹم تھا جس کے اندر وہ اپنے سارے غریبوں کا جو ہے وہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اچھا، زکوٰۃ کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کی پروڈکٹ کیا ہوگی؟ این ایکویٹیبل اینڈ سوشلی کوہرنٹ سوسائٹی اینڈ اے سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ. یعنی اس کے نتیجے میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا معاشرہ امپروو ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی گروتھ بھی ہوگی. کیونکہ اکنامی نے یہ ثابت، زکوٰۃ کا آپ کو ایک مطلب پتہ ہے کہ ایک مطلب یہ بھی ہے زکوٰۃ کا کہ جی یہ ایک مطلب ہے پاکیزگی اور ایک مطلب گروتھ ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گروتھ شاید صرف آخرت کی زندگی میں یا انفرادی زندگی میں. لیکن جدید اکنامی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ نیچے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تو مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ان کی ہائی ہوتی ہے. تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک پوری پروڈکشن انویسٹمنٹ کا سائیکل شروع ہوتا ہے. ابھی ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا
کہ سارے جو امریکہ یورپ ہر جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے غریب لوگوں کو دیے پیسے. تو یہ پیسے نہ صرف ان کے لیے اہم تھے بلکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ان غریب لوگوں کو نہیں دیں گے اور اپنے ولنریبل طبقے کو ہم نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو وہ چیزیں نہیں خریدیں گے اور اس کے نتیجے میں پوری اکنامی جو ہے وہ ڈاؤن ٹرن کے اندر چلی جائے گی. تو زکوٰۃ کا جو مطلب ہے گروتھ کا مطلب وہ آج جدید اکنامی ثابت کر رہی ہے کہ یہ اکنامی کو بھی گرو کرے گا یا آپ کے معاشرے کو بھی گرو کرے گا. تو زکوٰۃ کا پروڈکٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ ہے این ایکویٹیبل سوشلی کوہرنٹ سوسائٹی اینڈ اے سسٹینیبل انکلوسیو اکنامک گروتھ. گروتھ ایسی نہیں ہوگی کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو. ابھی گروتھ تو ہو رہی ہے, دیکھیں ہم جی ڈی پی پہ بات کر رہے ہیں, بہت جی ڈی پی تو بڑھ رہی ہے مگر جی ڈی پی کا فائدہ کچھ لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اچھا, جو میں نے آخری پوائنٹ جو اس کا سلائڈ کا جو لاسٹ پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں کیونکہ یہ مین اسٹریم میں بات نہیں ہو رہی, اس پہ نہ ہمارے دینی طبقہ بات کر رہا ہے نہ اور لوگ بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ریاست کی بنیاد اگر دو بنیادیں ہیں, ایک نماز کا نظام ہے, ایک زکوٰۃ کا نظام ہے. تو اس کے اوپر اس کو مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے. میں یہ جو سیشن کر رہا ہوں میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس معاملے میں ہم سپورٹ ہر ایک سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ بہت ریلیجس ہیں, آپ کو انہیں بتانا ہوگا کہ ریلیجن کا اگر دو بڑے کام ہیں, اگر اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں, اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں, تو نماز کے نظام کی بات کرنی ہے, زکوٰۃ کے نماز کا نظام اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. دوسرا زکوٰۃ کا نظام ہے جس کے اوپر یہ بنیادی یہ چھت کھڑی ہوئی ہے, اور قرآن میں بار بار ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے. پھر نیشنلسٹ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ ان لوگوں کا خیال نہ کریں. پروگریسو لوگ ہیں جو غریبوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی اگر میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سوشلزم جب آیا تھا اس وقت ہم اسلام کے نظام کو اتنا اچھی طرح نہیں اور اچھی طرح پیش کرنا چاہیے تھا, جس کے نتیجے میں لوگ سوشلزم کی جگہ اسلام کی طرف آئیں. تو پروگریسو لوگ جو چاہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے ہے, ان کے لیے بھی ان سے بھی آپ سپورٹ لے سکتے ہیں. اچھا, فری مارکیٹ سپورٹرز وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ اسٹرکچر چھوٹا ہونا چاہیے, مارکیٹ کو وہ کرنا چاہیے. یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب مارکیٹ میں انوالو ہوتی ہے چیزیں خراب کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کام کہ امیر سے لے کے غریب کو کیش دینا, یہ اس پہ سپورٹ آپ کو ہر جگہ سے مل سکتی ہے. تو وائڈ اسپریڈ سپورٹ اس انیشیٹو میں مل سکتی ہے, آلدو کہ مین اسٹریم میں بات نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو زکوٰۃ کے جو وہ ہیں اکنامک آبجیکٹیوز کے اوپر کیا امپیکٹ ہے زکوٰۃ کا. پہلی تو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ, جو ہم جی ڈی پی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جی ڈی پی کا کام جو شروع ہوا تھا 30-40 سال پہلے وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک مشہور اکنامسٹ تھا اوکنز, اس نے کہا تھا امپلائمنٹ اس زمانے میں فوکس تھی پچھلے 40 یعنی 20ویں صدی میں. اس نے کہا جب جی ڈی پی گرو کرتی ہے تو 3% اگر جی ڈی پی گرو کرے گی تو امپلائمنٹ بھی 1% کرے گی. تو جی ڈی پی کی گروتھ آئی اس طرف تھی, اس وجہ سے تھی کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. لیکن اب زیادہ ہمارا فوکس گروتھ کی طرف ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ امیر سے لے کے غریب کو پیسے دیں گے, مجھے پیسے ملیں گے, تو میں کیا کروں گا, ہو سکتا ہے میں جا کے بینک میں رکھوا دوں ہیں اور یا میں اپنے پاس کوئی قیمتی چیز خرید لوں. لیکن غریب کیا کرے گا, اسینشیل چیزیں خریدے گا. اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا, جیسے جب وہ اسینشیل چیزیں خریدے گا ڈیمانڈ بڑھے گی, تو اس کے نتیجے میں جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کریں گے ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے. جب وہ انویسٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. تو پورا ایک اچھا سائیکل شروع ہوگا جس کے نتیجے میں گروتھ سے کام شروع ہو کے امپلائمنٹ, انویسٹمنٹ, یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہوں گی. اور ابھی ہم یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم 32-33 ہزار روپے منیمم سیلری جو ہے وہ دے رہے ہیں, لیکن یہ کتنے لوگ دے رہے ہیں, بے شمار لوگ ہیں جن کو پیسے مل ہی نہیں, جن کے پاس جابز ہی نہیں ہیں. تو جب تک ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پیسے ان کو نہیں ملیں گے تو وہ ڈیمانڈ جنریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے زکوٰۃ کا امپیکٹ جو ہے, جو اس کا نام ہے زکوٰۃ کا کہ گروتھ اور دوسرا پاکیزگی, تو گروتھ, امپلائمنٹ, انویسٹمنٹ پہ اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے. اور یہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ 14 سال پہلے جب یہ قرآن میں بات ہوئی, آج جدید اکنامی اس کو ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی گروتھ سسٹینیبل نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر امیر کے پاس آئے گا تو وہ بہت ساری فضول چیزیں خرید رہا ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ گروتھ ہو رہی ہوگی جس سے پلانٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ سن رہے ہوں گے نا, سسٹینیبلٹی کی بڑی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب غریب کو آپ پیسہ دیں گے تو وہ چیزوں پہ آپ کی گروتھ ہو رہی ہوگی جو اسینشیل چیزیں. تو یہ 14 سال پہلے آج کی اکانومی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو سولوشن تھا وہ کتنا زبردست سولوشن تھا. پھر انفلیشن پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. انفلیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ انفلیشن میں جنرلی اکنامسٹ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ پرائسنگ کے اندر گورنمنٹ کو نہیں انوالو ہونا چاہیے, کیونکہ جب بھی انوالو ہوتی ہے وہ کام خراب زیادہ کرتی ہے. ہم نے دیکھا پچھلی گورنمنٹ نے شوگر کی پرائس میں انوالو ہوئی اور اس سے زیادہ خرابی ہو گئی. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صحیح حدیث ہے جس میں لوگ مدینہ میں پرائسز بڑھ گئی تھیں, لوگ آئے نبی کریم کے پاس, انہوں نے کہا کہ جی پرائسز ہمارے لیے فکس کر دیں. تو آپ نے ان کو منع کر دیا, آپ نے کہا کہ بھائی پرائسز بڑھاتا بھی اللہ ہے, کم بھی اللہ کرتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں آخرت پہ جاؤں میرے خلاف کسی کا کلیم ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی اکنامسٹ اس بات کو
ہم کیا کہتے ہیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی صحیح پالیسی. اسلام نے کیا انفلیشن کا طریقہ دیا؟ اسلام نے انفلیشن کا یہ طریقہ دیا ہے کہ اگر اس نے ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ ویلتھ پہ زکوٰۃ لگائی ہے، تو اگر ایسٹس کی قیمتیں اوپر جو ہوں گی تو غریب کا شیئر بڑھے گا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم انفلیشن پہ آلو پیاز کی قیمتوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پلاٹوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، شیئرس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. پلاٹ کی قیمت بڑھے گی تو غریب آدمی تو مکان نہیں خرید سکے گا. تو جو دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا کہ اسلام جو ہے وہ ویلتھ پہ ویلتھ کی قیمت بڑھے گی، غریب کا شیئر بڑھے گا. کموڈیٹیز کی قیمت بڑھے گی، غریب کا شیئر بڑھے گا، کیونکہ پیداوار پہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی 5 یا 10% عشر ہے. تو اسلام نے ایک آٹومیٹک اسٹیبلائزر یا آٹومیٹک ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر انفلیشن بڑھ بھی رہی ہوگی تو وہ غریب کو اس طرح سے نہیں کرے گی. غریب کو تقریباً جی ڈی پی کا، اگر ہم کہیں کہ ویلتھ ٹو جی ڈی پی ریشو اس کا 5 گنا زیادہ ہے، تو 5% ہم کہیں کہ جو پیداوار پہ زکوٰۃ ہے اور ملا کے تقریباً جی ڈی پی کا 15% تک کے بن جاتا ہے. تو آپ انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. اور دوسرا ہے کہ جب آپ ایسٹس پہ آپ کو ہر سال 2.5% دینی ہو رہی ہوگی، تو آپ کی ایسٹس کی قیمتیں جو آج کل بلون اپ ہو رہی ہوتی ہیں بعض اوقات کے، آپ نے دیکھا ہے پلاٹوں کی قیمت بڑھے چلے جا رہی ہیں، وہ بھی کنٹرول میں رہیں گی، وہ بھی چیک. تو ایک طرح سے آپ نے ایک انکمبرنس ایڈ کی ہے جس کے نتیجے میں ایسٹ کی قیمت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ نے غریب کو زکوٰۃ میں پروٹیکٹ کر دیا. تیسری بات یہ کہ اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکنامک اسٹیبلٹی میں کی کیا وجہ ہوتی ہے. اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ یہ ہوتی ہے، 2 اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتے ہیں تو کیپٹلسٹ جو ہیں وہ خوب انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں بینک سے لے کے، اور جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ انویسٹمنٹ بیکار ہو جاتی ہے، پھر اسٹیبلٹی خراب. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ایشوز آ رہے ہیں. ٹیکسٹائل ابھی 2 سال پہلے جب انٹرسٹ ریٹ 5-6% تھے تو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر نے خوب لوگ بینکوں سے لون لیے، اور جب انٹرسٹ ریٹ اوپر ہو گئے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. تو زکوٰۃ اور انٹرسٹ جو ہے نا، دوسرا جو بات ہے زکوٰۃ سے، ایک تو ایک ایسٹ کی قیمتیں اس طرح اوپر نہیں جاتی. دوسرا ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اسلامک بینکنگ اور کمرشل بینکنگ کے علاوہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس پہ ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بینکس دیں لوگوں کو لون تو وہ پروفٹ اینڈ لاس پہ دیں، اور صرف وہ والا لون دیں کہ جو لوگوں نے ان کو اس لون دینے کے لیے دیکھا ہے. اس وقت دنیا میں بلکہ پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ سچویشن ہے کہ کمرشل بینکنگ اور انویسٹمنٹ بینکنگ کو ملا دیا گیا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ میں نے 100 روپے رکھوائے بینک کے اندر، بینک نے اس میں 100 میں سے 95 آگے قرضہ دے دیا، اور اس طریقے سے اگر 5% ریزرو ریٹ ہے تو یہ کرنسی 1000 تک پہنچ سکتی ہے. اس کے نتیجے میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو پیسے رکھوائیں، جو امانت کے طور پہ رکھوائیں، اس کو آپ اس طریقے سے آپ نہیں لینڈ کر سکتے. اگر لوگوں نے 1 سال کی رکھوائے ہیں، انویسٹمنٹ کے رکھوائے ہیں، تو وہ آپ آگے دیں. اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ نیچے جاتے ہیں تو خوب لوگ لون لے رہے ہوتے ہیں، اور جیسے انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتے ہیں اب ان کی انویسٹمنٹ بیکار ہو جاتی ہے. تو اسلام نے جو زکوٰۃ اور جو انٹرسٹ کا وہ جو زکوٰۃ اور انٹرسٹ کو منع کرنے کا جو سسٹم ہے، اس سے فائنینشیل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی رہے گی. پھر ہم اس پہ پاورٹی ایلیمینیشن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس سے بہترین سولوشن نہیں ہے. اس وقت اگر آپ زکوٰۃ کا پوٹینشیل دیکھیں گے تو آپ اپنی ہر غریب فیملی کو 40 سے 50 ہزار روپے دے سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کی زندگی میں یقیناً انقلاب پیدا ہوگا. ان کے بچوں کو تعلیم ہوگی، ان کو صحت ملے گی. تو پورا آپ ایک اچھے سے، گورنمنٹ کی صرف ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اپنے 7-8 کروڑ لوگوں کی غربت کا خیال رکھے. بقیہ چیزوں کے اندر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مانیٹری پالیسی لا رہے ہیں، ہم فسکل پالیسی لا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی وہ نقصان کر رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارے اکنامکس اسکولوں سے آپ سن لیں کہ وہ یہی بتائیں گے کہ مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی میں مستقل چینجز اس کے اندر اس سے نقصان ہی ہو رہا تھا. تو گورنمنٹ کی مانیٹری پالیسی تو کچھ نہیں ہونی چاہیے. کوئی اسٹیٹ بینک کا کو ہونا ہی صرف چاہیے کہ بینک جو ہیں جا کے پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر شیئر کریں. ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی ایون اسلامک بینکنگ کی بھی ہم بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسلامک بینکنگ میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر ریٹ بڑھتا ہے تو میزان بینک میں آپ رکھائیں وہاں ہی بڑھ جاتا ہے. وہ بھی کسی حد تک اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% ہے، تو آج میزان بینک بھی زیادہ پیسے دے رہا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو انکوالٹی ہے دونوں جگہوں پہ ایک طرح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بینک میں جائیں گے وہاں پہ بھی اگر سی او کی تنخواہ مہینے کی 3-4 کروڑ تو میزان بینک میں بھی ویسے ہی 3-4 کروڑ ہے. تو ویلتھ انکوالٹی ابھی آپ اگر نمبر دیکھیں گے تو ہماری اسلامک بینکنگ بڑھ رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ٹرو آبجیکٹو ہے کہ ویلتھ سرکولیشن ہو، پاورٹی ایلیمینیشن، اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب پاورٹی ایلیمینیٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا جو ہے وہ سسٹم بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بیسٹ فارم آف ٹیکسیشن پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آگے تھوڑا سا ڈسکس کر لوں گا. یہ جو سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے، جو ویسٹ کہتا ہے کہ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پیسیفک کے دونوں سائڈ پہ یو کے اور امریکہ نے کہتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ لے کے آئے، یہ اسلام نے 14 سال پہلے دیا تھا، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ بھول گئے. اچھا ہم آگے چلیں. اچھا
کیونکہ ٹائم میرے خیال ہے 15-20 منٹ رہ گئے. اچھا اب جو ہے وہ اسلامک فیچرز جو اکنامک سسٹم کے کیا، اس میں نے تھوڑا سا پوٹینشیل پہ بات کی ہے کہ اگر ہم 2.5% زکوٰۃ آن ویلتھ لگائیں تو اس کا پوٹینشیل، اس سے پاکستان کا جو ٹوٹل ویلتھ ہے وہ 100 یعنی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً اس سال کی جو گورنمنٹ دکھا رہی ہے وہ 100 ٹریلین کے آس پاس دکھا رہی ہے. اور جی ڈی پی ٹو ویلتھ ریشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 4 گنا آپ کہہ لیں ڈیولپنگ کنٹری کے اندر. ڈیولپ کنٹری کے اندر شاید 7-8 گنا ہوتا ہوگا، لیکن پاکستان میں اگر آپ 4 گنا بھی لے لیں تو 400 ٹریلین کی ویلتھ ہے. تو اگر آپ کہیں کہ زیادہ تر ویلتھ جو ہے وہ پرائیویٹ یوز کے اندر ہے، جو آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ ان چیزوں پہ نہیں لگتی جو آپ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں، جس گاڑی کو آپ یوز کر رہے ہیں، لیکن جو وہ ویلتھ کے جو کسی استعمال میں نہیں ہے یا جو پیداوار نہیں کر رہی، اس کے اوپر زکوٰۃ کا پوٹینشیل زیادہ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو چیریٹی ہو رہی ہے پاکستان میں وہ 300 سے 400 بلین سب ملا کے، تو اس کے مقابلے میں ویلتھ پہ زکوٰۃ کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چیریٹی بہت کر رہے ہیں، اصل میں دولت جو ہے نا وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں کنسنٹریٹ ہوتی ہی 10% لوگوں کے پاس ہے. جب تک آپ ان پہ نہیں لگائیں گے، میاں منشا ہو گئے، ملک ریاض ہو گئے، ان کو جب تک یہ ان کی دولت پہ نہیں لگے گی اس وقت تک کے جو ہے وہ میجر ایک آدمی کی ویلتھ شاید لاکھوں لوگوں کے برابر ہو. اس کے بعد جو دوسری بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ویلتھ کی زکوٰۃ، اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو 3 بتائے نا، ایک انکم ٹیکس جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، ایک ہو گیا انڈائریکٹ ٹیکس ہم نے بات کی تھی، ایک ہم نے ہڈن ٹیکسیشن اس کی بات کی تھی. ان تینوں کے مقابلے میں سب سے بہتر یہ ویلتھ پہ ٹیکس اس لیے ہے کہ ویلتھ میں جب بھی ٹیکس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، جب آپ لگاتے ہیں تو اس سے معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرٹیل ہوتی ہے، کیونکہ آپ 100 روپے لے رہے ہیں، اب اس پہ 15% ٹیکس لے گیا، اب آپ کا انسینٹو 85 رہ گیا. لیکن جب آپ ویلتھ پہ لگاتے ہیں تو معاشی ایکٹیویٹی پہ نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ بیسٹ ٹیکس سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریب سے نکل کے ڈائریکٹلی امیر سے نکل کے ڈائریکٹلی غریب پہ جا رہا ہے. پچھلے دنوں امریکہ میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ 2 جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے، برنی سینڈرس اور الزبتھ وارن، ان دونوں نے اپنے پروگرام میں جو ہے ویلتھ ٹیکس کو رکھا ہوا. دنیا بھر میں اس پر ویلتھ ٹیکس نہیں ہے، اور الزبتھ وارن نے تو اپنا اس نے وہ دیے تھے کہ میں خالی اتنے $1 ملین کی ویلتھ کے اوپر 2% لگے گا، اس کے اوپر 3% لگے گا. تو 2 اور 3 سے میں سوچا تھا کہ قرآن کے اندر یا جو اس میں بھی، اور اس نے پورا اس کا دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ 2.7 ٹریلین جو ہے وہ پیسے جمع کرے گی، کس طرح سے سوشل کام ہوں گے. تو ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر پا رہے کہ کتنی لازمی ہے، کتنی لازمی چیز کو ہم نہیں کر پا رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیلز ٹیکس کا ہمارا ایک انتہائی پیتھیٹک سسٹم ہے، جس میں کمپلائنس سے لے کے کاسٹ سے لے کے ہم نے پوری اس پہ بات کر لی کہ 18% لگا کے آپ غریب کو بری طرح مار رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے 4.5-5%. یہ کرام الحق صاحب ایک مشہور ٹیکس کنسلٹنٹ، انہوں نے اس پہ ڈیٹیل میں کام کیا ہوا ہے کہ کتنا کم ٹیکس آ رہا ہے. تو اگر ہم پیداوار کے اوپر 5 یا 10 اور ایک عجیب و غریب قسم کا انپٹ آؤٹ پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں جو ہم نے شاید ویسٹ سے لیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اگین الٹے سیدھے ریفنڈ ایشو ہو جاتے ہیں. مستقل ایک پرابلم ہے، یعنی ہائی کاسٹ آف کمپلائنس، ہائی کمپلیکسٹی اور بے شمار جیورسڈکشن، اور ٹیکس جمع کتنا ہو رہا ہے 4.5%. تو اگر ہم پیداوار کے اوپر ہم بات کریں تو اگر ہم 5% پیداوار کے اوپر اچھل لیں تو یہ 100 ٹریلین کے اوپر تقریباً 5 ٹریلین جو ہے بنتا ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں، پچھلے 100 سالوں کے اندر جنہوں نے زکوٰۃ پہ سب سے زیادہ کام کیا وہ یوسف کرتابی صاحب ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو اتنا اجتہاد ہو نہیں رہا. ان کا ویو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح سے ایگریکلچر پہ نبی کریم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا، اور امام شافعی نے ساری فروٹس کے اوپر، امام حنیفہ نے ساری سبزیوں کے اوپر اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو آج کے زمانے میں دولت جو جمع ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کھیت کا بندہ کھیت اگا رہا ہے، اس کو اپنی پروڈکشن کا 5 اور 10% دے، اور اتنا اربوں کمانے والا انڈسٹریل پروڈکشن والا، سروس سیکٹر والا نہ دے؟ تو ان کا ویو تو اس بارے میں یہ ہے کہ بھائی ان کا یہ خیال ہے، اور انہوں نے اپنے اس پہ اپنا وہ دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں جتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے اتنا کام زکوٰۃ میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو ان کا تو ویو یہ کہ سروس سیکٹر ہے یا آپ کا جو ہے وہ پروڈکشن انڈسٹریل سیکٹر، دونوں پہ جو ہے وہ پیداوار پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے. زکوٰۃ ہے ان کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں جنرل ٹیکس بڑے کلیئر ہیں کہ جی اگر آپ نے جو انکم آپ کما رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو آپ کی ویلتھ ہے اس پہ حق ہے. تو ان جنرل ٹیکس کے ہوتے ہوئے ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اس چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ مثال لائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو ان کا تو ویو یہ ہے کہ جی انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر، سروس پہ. تو اگر ہم لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے ہم اگر ہم وہ ویو نہ لیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم سیلز ٹیکس کو ہم عشر کے طریقے پہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم عشر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 10% ریٹ ہوتا ہے، لیکن اگر لیبر ریٹ جو ہے وہ لیبر کاسٹ زیادہ ہو، یعنی بارش کے پانی سے نہ ہو رہا ہو، تو پھر 5% ریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اسٹیٹ عشر کے طرف سے ہم اپنے سیلز ٹیکس کو کنورٹ کریں تو ایک
جتنا اماؤنٹ ابھی ہو رہا ہے 4,000 4,500 بلین اس سے زیادہ ہوگا، لیکن بہت زیادہ اہم بات یہ ہوگی، اس سے کہیں گنا زیادہ اہم بات یہ ہوگی، ایک تو بڑا سمپلیفائی سسٹم ہے جس میں ان پٹ آؤٹ پر کوئی چکر نہیں ہے، آپ اپنے ریونیو اپنے جو آپ نے پروڈکشن کر رہے ہیں اس پہ آپ دیں، اتنی کمپلیکسٹی انوائسز کا حساب کرنا ہے. میں تو 4 کمپنیوں یعنی 2-3 کمپنیوں میں رہ چکا ہوں، میرا خیال ہے جتنا کمپلیکس سیلز ٹیکس کا سسٹم بنایا ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے ایک جنجال ہے. تو اس لحاظ سے ایک بڑا سمپلیفائڈ سسٹم ہوگا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو زیادہ اہم بات ہوگی کہ آپ یہ غریب کے لیے کر رہے ہوں گے، آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ آپ اس پہ آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑے. تو اگر یہ ہم ویلتھ پہ زکوٰۃ اور عشر یہ جو پیداوار پہ زکوٰۃ جمع کریں تو ہم ہر غریب فیملی کو، جو پاکستان کی 8 سے 10 ملین غریب فیملیز ہیں، 7-8 کروڑ لوگ ہیں، ایوریج سائز ہمارا 6 سے 7 ہے، تو 6 سے 7 لوگ ہماری ایک فیملی میں ہوتے ہیں، تو ہم 50,000 روپے مہینے کے ان کو دے سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو رقم جائے گی تو کس طریقے سے آپ کی اکنامی گرو کر رہی ہوگی. تو یہ جو بات ہے کہ ہمارے پاس غربت ہے، یہ پالیسی چوائس ہے ہماری. یہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ بھائی پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس، پیسے آپ کے گورنمنٹ کے پاس اس بات کے ہیں کہ وہ 6,000 ٹریلین جو ہے وہ روپے قرض دے کے بینک کے کھاتہ داروں کو دے دے. اس بات کے پیسے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ آپ غریب لوگوں کو دیں. تو اگر آپ کو پیسے چھاپنے ہی ہیں، لون لینا ہی ہے، تو آپ غریبوں کے لے لیں. ابھی پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ یہ کریے کہ اسٹیٹ بینک کا ریٹ اوپر جاتا ہے، وہ لون پکڑتے ہیں، لون پہ جو انٹرسٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ بینک کے کھاتے داروں کو جا رہے ہیں، بڑے بڑے بینکوں کو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں چاہے ان کے جو ٹاپ کے ایگزیکٹو ہیں وہ جتنی سیلری لے رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے پاکستان میں؟ بینکوں کا کام کیا ہے کہ لوگوں سے ڈپازٹ لیں، گورنمنٹ کو لون دے دیں، اور اس بات کے اس ڈپازٹ اور اس میں سے 15-20% وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دیتے ہیں، اور اس بات کے وہ کروڑوں روپے جو ہے ان کے سی او سیلری لے رہے ہیں. بے تحاشا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں سب شامل ہیں. اس کے اندر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو پاکستان کی غریب عوام کا جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، جس طریقے سے 20-22% پہ 6,000 ٹریلین لے رہے ہیں بینکس، اس میں سارے بینک ہی شامل ہیں. اس میں چاہے ہم اسلامک بینک کو دیں، وہ ان کی بھی ٹرانزیکشن میں یہ چیز شامل ہوگی، اور تو ہمیں پورا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ہمیں صرف نام کا مشارکہ، مداربہ، سکوک نہیں کرنا، ہمیں پورا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جس کے اندر یہ سسٹم ٹھیک ہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ 50,000 روپے ایک غریب فیملی کو دے سکتے ہیں. پھر تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیسے جب آپ سیلز ٹیکس دیکھیں، ویلتھ پہ تو ٹیکس ہے ہی نہیں گورنمنٹ کا، وہ تو ایک ایڈیشنل چیز ہوگی، لیکن جب آپ سیلز ختم کر دیں گے تو گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی ہم کہاں سے پھر اپنا خرچہ پورا کریں. تو تیسری بات میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ 0 پہ ہونا چاہیے. جس طرح سے 1990 سے لے کے 1920 تک پہ، جب تک یہ انفلیشن کا چکر نہیں تھا، جاپان کے اندر ریٹ 0 پہ تھا، اسکینڈینیویا میں مائنس پہ ریٹ تھا. وہ اپنا ریٹ اس لیے نیچے رکھتے ہیں تاکہ ان کی ایکسپورٹ بڑھ سکے. تو یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں بتا رہا. اور جو بینک کے پاس پیسہ آئے، یعنی جو چیکنگ اکاؤنٹس کے اندر ہے، وہ آگے وہ لون نہیں دے سکتے، دینا نہیں چاہیے، اس سے انسیسبلی پیدا ہو رہی ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 بڑے جو اکنامسٹ ہیں، یعنی ایک آسٹریلین اسکول کا جو ہیڈ ہے، جو سمجھاتا ہے فیڈرک ہائیک، اور ایک مانیٹری اسکول کا جو ملٹن فریڈمن، دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ چیکنگ اکاؤنٹ کا جو پیسہ ہے وہ بینکوں کو آگے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کو صرف وہ پیسہ لون میں دے سکتے ہیں جو ٹائم ڈپازٹس ہوں، جو آپ نے 1 سال کے لیے دیے ہیں. یعنی کمرشل بینکنگ کو اور انویسٹمنٹ بینکنگ الگ الگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جو آج ہو رہا. تو جب آپ 0 ریٹ پہ کریں گے تو گورنمنٹ کا یہ جو خرچہ ہے جو 6,000 ٹریلین دے رہی ہے، یہ 0 پہ جائے گا. اور بینک صرف ان پرائیویٹ بینکس کو، ان پرائیویٹ اداروں کو دیں جو پروفٹ لاس میں شیئر کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1970-80 میں امریکہ، یورپ کے اندر زیادہ تر پیسہ جو جنریٹ کرتی تھی کمپنیز، وہ کہاں سے جنریٹ کرتی تھی؟ وہ اسٹاک ایکسچینج سے کرتی تھی. اور اب کیا کر رہی ہیں؟ وہ بینکوں سے لے رہی ہیں. یعنی پچھلے 20-40 سالوں کے اندر بہت لو ریٹ کے اوپر وہ انٹرسٹ اپنا لون اٹھاتی ہیں. اور یعنی 1-2% میں امریکہ میں پچھلے 20-25 سال سے، 15-20 سال سے میں خیر ریٹ تھا 1-1.5%. اب تو خیر بڑھ گیا انفلیشن میں. تو ایک بندہ جو اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، اسے 30 سال کی عمر میں فار ایگزامپل 1,000 روپے جمع کرائیں، 30 سال کے بعد اس کو 130 روپے مل جائیں گے 1% انٹرسٹ ریٹ کے. اس 1% کے اوپر یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ فیس بک ہو گیا، ان لوگوں کے بے تحاشا پروفٹ اس میں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر آپ 0 ریٹ کے اوپر لے کے جائیں، اور اپنا بینکنگ ماڈل صرف نام کا اسلامک نہ کریں، پروفٹ اینڈ لاس پہ شیئرنگ کریں. اور کیا تاکہ یہ گورنمنٹ کا جو بے تحاشا جو پیسے ضائع ہو رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بوری ہے جس میں سوراخ ہو جا رہا ہے، اوپر سے ایف بی آر جو ہے وہ لوگوں کو پکڑا کے کسی کو ہائی ہینڈلنگ کے تھرو لے کے آتے ہیں پیسے، اور غریبوں کو ہٹ کرتے ہیں، اور وہ پیسہ جا کے انٹرسٹ میں چلا جاتا ہے. یہ پاکستان کی مختصر کہانی ہے. اچھا، چوتھی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پروڈکٹ لکھا ہے، یہ میڈ ان پاکستان میں لکھنا چاہ رہا تھا کہ 0 فارن ڈیٹ کی بات کریں. ہم یہ کہیں کہ جی ہم اپنی لوکل چیزیں زیادہ یوز کریں گے. اور پاکستان میں آپ دیکھیے کہ جو بڑا یوز ہو رہا ہے، پیٹرول کا یوز ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے
کہ صرف پیٹرول کی قیمتیں صحیح ہوں بلکہ آپ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کو برابر کریں تاکہ ہم 3 سے 4 سے 5 سال کے اندر 6 سال کے اندر ہم اس ڈیٹ ٹریپ سے نکل سکیں جو ہم اپنی فیوچر جنریشن پہ چڑھا کے جا رہے ہیں. اگر آج ہم امپورٹ ایکسپورٹ اپنی برابر کر لیں تو ہم اپنا ڈیٹ جو ہے وہ 4 سے 5 سال میں اتار سکتے ہیں. اور پھر میں جو آخری بات میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ فل امپلائمنٹ کی ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یعنی جو زکوٰۃ کی جب آپ پیسے دیں لوگوں کو تو اگر ان کے پاس پرائیویٹ ملازمتیں نہ ہوں تو آپ ان سے کام کرائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ یہ امریکہ کے اندر جب 1930 میں گریٹ ڈپریشن ہوا تو انہوں نے تقریباً 13 ملین لوگوں کو ڈائریکٹ جابس دیں. روزویلٹ ان کا ایک صدر تھا جو 16 سال لگاتار رہا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے بے شمار پارکس بنائے, بے شمار کام کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ پیسے مانگے تو آپ نے اس کو آپ نے وہ مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کلہاڑی اس کو پیسے لے کے خرید کے دی کہ تاکہ کام کرو. تو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ان سے ایک کام کرائیں. ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں لوگ جو ہے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف دوسری طرف کیا ہے کہ بے شمار کام کرنے کو ہیں, پارک بنانے سے لے کے تو روڈیں بنانے سے لے کے تو انفراسٹرکچر بنانے سے لے کے. یعنی ہمارا فائنینشیل سسٹم ایسا ہے کہ جو ریئل ریسورسز کو ریئل کاموں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا. اور یہ ایک بڑا مشہور ایک اکنامسٹ تھا فیک فاسٹر, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مکان بنانے کا مٹیریل ہے اور آپ کو مکان بنانا آتا ہے اور پھر آپ مکان نہیں بنا پا رہے تو ایسے فائنینشیل سسٹم کو آپ کو اسکریپ کر دینا چاہیے. ابھی کیا پوزیشن ہے, لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ہاں ان کے پاس جاب نہیں ہے اور کام آپ کے ویسے نہیں, انفراسٹرکچر کا بتا دونوں کا آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بجٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کی جب یہ بات کرتی ہے نا کہ میرے پاس بجٹ نہیں ہے تو یہ سب سے بیوقوفی کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ بجٹ جو ہے نا فوراً آپ کے ڈالر تو نہیں ہوتے لیکن روپے کے اندر آپ چھاپ کے پیسے دے رہے ہیں, آپ قرضے لے کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کام کیوں نہیں کراتے لوگوں سے. تو اس جو لاسٹ میں نے 5واں پوائنٹ لکھا ہے کہ ہماری فل امپلائمنٹ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ویسے تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیں, جیسے اگر آپ 30-40 ہزار روپے مہینے پہ کہہ رہے ہوں گے لوگوں کو تو پرائیویٹ سیکٹر اس سے زیادہ پیسے دے گا. ابھی تو کیا ہو رہا ہے 32,000 روپے کہ آپ نے منیمم رکھا ہوا ہے, یہ انتہائی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے لوگوں کا. یعنی 32,000 روپے میں کوئی فیملی گزارا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا ہے. تو 32,000 روپے اور بے شمار لوگوں کو پھر بھی جاب نہیں مل رہی. کیپٹلسٹ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. جب گورنمنٹ یہ کہے گی کہ ہم اپنی ہر فیملی کو منیمم انشور کریں گے 40,000 روپے پہ جاب دیں گے ہم, تو پرائیویٹ سیکٹر 40 سے آگے بڑھ کے 60,000 پہ جاب دے گا, کیونکہ آپ نے ان کے لیے ایک بیسک وہ بنا دیا کہ بھائی 40,000 تو گورنمنٹ جاب دے رہی ہے, تو اگر انہیں کام کرانا ہے تو وہ زیادہ پہ کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا جو اس وقت جو پیسہ جا رہا ہے کیپٹلسٹوں کے پاس, کمپنیز کے سی اوز کی طرف, اور سارا پیسہ وہاں پہ کنسنٹریٹ ہو رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو نیو لبرل اکانومی ہے جو ہو رہی ہے پچھلے 40-50 سال سے. جب سے کمیونزم ختم ہوا تو کیپٹلسٹ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کھلی چھوٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سی اوز کی سیلری 20 ٹائم سے بڑھ کے 300 گنا بڑھ چکی ہے اور بڑھے جا رہی ہے, اور لیبر کی سیلری وہیں پہ کیپٹلسٹ کی. تو امپلائمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ریئل ریسورسز کو ریئل کاموں میں انوالو کریں. تو میں نے 5 باتیں کی. پہلی بات کہ ویلتھ کے اوپر آپ زکوٰۃ لگائیں, اور یہ گورنمنٹ ابھی تو نہیں لگائی تو آپ تاکہ سب سے اچھا ٹیکس ہے یہ. دوسری, آپ سیلز ٹیکس کو اسکریپ کریں اور آپ عشر, چاہے آپ اس کو یوسف قرضاوی کا ویو لیں اور اگر آپ اس ویو نہ لیں تو بھی اس پہ تو کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم بہت سارے فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ جو ٹیکسیشن ہے زکوٰۃ کے علاوہ وہ ناجائز ہے, وہ ظالمانہ ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قائل ہے. اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے کہ جو ٹیکس اتنا ظالمانہ, اور پاکستان کا ٹیکس تو ہے ہی ظالمانہ. تو ہم یہ کم سے کم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم سیلز ٹیکس کو عشر کے طریقے پہ کریں, جو کمپلیکسٹی ختم کریں, اسٹیٹ 5% لیں اور غریب کو دیں اس کا پیسہ. تیسری بات یہ کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے, جو اسلامک بینکنگ کی بات ہو رہی ہے, میں اسلامک بینکنگ کی جو ابھی بات ہو رہی ہے اس سے میں مطلب ایک طرح سے ناموں کے چینج کے علاوہ ریئل چینج لے کے آئیں. ریئل چینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کو دیں تو پروفٹ لاس پہ شیئر کریں, اور انٹرسٹ ریٹ 0 کے اوپر آنا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ اگر آپ نے چیکنگ اکاؤنٹ میں جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے وہ آگے بینک ڈپازٹ وہ نہ کر سکیں, تاکہ منی سپلائی کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہر مہینے بیٹھ نہ جائے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, اسٹیٹ بینک کا کام صرف یہ ہوتا ہے منی سپلائی دیکھتے رہتے ہیں. منی سپلائی بڑھ رہی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کہیں گے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. منی سپلائی کیسے بڑھ رہی ہے, اس طرح بڑھ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ چھاپ کے جو ہے انٹرسٹ دے کے ڈپازٹرز کو دے رہی ہے, وہ دوبارہ بینک میں جمع کرا رہے ہیں, اس سے دوبارہ بینک لون دے رہے ہیں اور وہ بینک لون کے پاس جا رہا ہے. چوتھی بات ریئل اکانومی کے حوالے سے میں نے بات کی کہ فورن ڈیٹ اور میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کی بات آپ کریں کہ فورن ڈیٹ سے ہمیں باہر آنا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. یعنی ابھی تو ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ہم 100 روپے, ہمیں ایک ایسی فیملی ہے جس کے باپ کے پاس ہے 1 لاکھ روپے وہ سیلری لے رہا ہے, مگر ہمیں ان کے بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو 3 لاکھ روپے خرچہ کرنا ہے, حالانکہ باہر اس کا بھائی ہے وہ بھی 1 لاکھ روپے بھجوا دیتا ہے, پھر بھی ہم ہر مہینے 1 لاکھ روپے کر رہے ہیں. تو ہم ایسی فیملی کو کیا کہیں گے کہ بھائی ان کے بچوں کو کہیں گے بھائی تم لوگ اپنی مینس کے اندر رہو نا, یہ کیوں تم قرضے لے جا رہے ہو. ہم بھائی سے قوم یہی کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ اگر ہماری 20-25 ٹریلین تو ہم امپورٹ کرتے ہیں 50 ٹریلین. ہاں ہمارے اوورسیز ورکر وہ بھی بیچارے مزدور ہیں, وہ بھجواتے ہیں پیسے,
اور ان کے پیسے ملا کے بھی ہم ان کے پیسوں کو بھی مطلب ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہم امپورٹ بتاشا کیے جا رہے ہیں. تو زیرو فارن ڈیٹ اور میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کی بات. اور جو لاسٹ میں نے بات کی وہ یہ کہ جب آپ لوگوں کو زکوٰۃ دیں تو آپ بیٹھے بیٹھے نہ کھلائیں. آپ ان کو یہ کہیں کہ اگر یہ زکوٰۃ لو گے تو تم ہیں ہم یہ کام پڑے ہوئے کیونکہ پاکستان میں کرنے کے کام بہت ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا یہ میں نے ایک آخر میں ایک تھوڑا سا ایک بجٹ 2023-24 بنایا ہے کہ جی اگر یہ ہونا چاہیے تو دیکھیے آپ اس میں ویلتھ پہ زکوٰۃ پہ 3000 ٹریلین کا وہ ہے, عشر پروڈکشن پہ 6000 ٹریلین ہے, پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں خمس کا ہے کہ اگر جو ہے وہ زمین سے پیسے نکل رہے ہیں اس سے 20% جو ہے وہ آپ کو دینا ہے. تو اس وقت بھی پیٹرولیم لیوی تقریباً آپ کسٹم کے اندر میں نے آپ کو بتایا بے شمار مسئلے ہیں, تو اس میں سنگل ریٹ ہونا چاہیے, سنگل ریٹ تاکہ. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب آپ امپورٹ کرتے, جب باہر سے چیزیں آتی تھی وہ جتنا لوکل ہوتا ہے اس پہ ڈبل لیا کرتے تھے. تو اگر لوکل عشر 10% ہے تو آپ 20% کا انٹرسٹ ریٹ دے دیں وہ ایک کسٹم میں, تاکہ یہ جو اتنے زیادہ مسائل ہیں, اتنے زیادہ پرابلمٹک چیزیں ہیں کہ 5000 ٹیرف لائنز ہیں, ایک مصیبت بنائی ہوئی ہے. تو اس کی جگہ پہ سنگل ریٹ جو بھی ایک امپورٹ آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے 20% کر دیا, اسٹیٹ ریٹ ہے ہر چیز کے اوپر. البتہ یہ کہ اگر کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس کو آپ یا تو اس کو پروفٹ کر دیں, اس پہ پھر آپ ریٹ زیادہ کر دیں. لیکن یہ 5000 لائنیں, اتنی رولنگز, تو آپ کا ویلتھ اسٹیٹ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں ویلتھ کو کیلکولیٹ کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے بنسبت آپ جو انکم کا جو کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. پروڈکشن میں آپ سیلز ٹیکس کا کمپلیکس سسٹم ختم کر کے آپ اسٹیٹ عشر کے طرز پہ بنائیں, اور اس کے نتیجے میں ابھی جو آپ کا جو جی ڈی پی پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں وہ 10,000 7,000 8,000 9,000 ٹریلین دفعہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آ پائے گا. اور اس کے نتیجے میں جب ہم یہ سسٹم لائیں گے تو ہم 16,000 بلین کی بات کریں, 16 ٹریلین کی. زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک سائڈ بتائی کہ انفلو کہاں سے ہوگا. دوسری بات یہ کہ خرچہ کہاں ہوگا. خرچہ جو ہے سوشل پروٹیکشن کے اوپر ہوگا, جو گورنمنٹ کا بیسک کام ہے. گورنمنٹ کا اپنا اسٹرکچر جو اتنا بڑا بنایا ہوا ہے, پینشن اور یہ, ان کو کم کریں. یہ جو 30% سیلریز ہیں یہ سب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بیسیکلی جو پاکستان کی 8 کروڑ قریب لوگ رہتے ہیں, 80 ملین 10 ملین جو غریب فیملیز ہیں, آپ ان کو بیسک پیسے دیں, ان کو سے کام کروائیں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کم خرچہ ہو رہا ہے. صرف سندھ گورنمنٹ اور یعنی اگر ہم وہ کر لیں نا پورے پاکستان میں, اگر ڈیفنس پہ 1.7 ٹریلین ہو رہا ہے تو ایجوکیشن پہ 1.5 ٹریلین ہو رہا ہے. سندھ کے اندر 300 سے 400 بلین خرچ ہو رہا ہے, اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کے گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں. تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا سسٹم ہونا چاہیے, اس کو کس طرح سے بہتر, اس کو کمیونٹی کو اسکول حوالے کریں اور غریبوں کو ڈائریکٹلی پیسے دیں, وہ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. ڈیٹ سروسنگ میں نے صرف وہ ڈیٹ سروسنگ رکھی ہے کہ جو آپ ری پیمنٹ کریں گے, یا پھر آپ فارن ڈیٹ جو تھوڑا بہت آپ کو فارن ڈیٹ پہ ہمارا پورشن کم ہوتا ہے, 2-3% انٹرسٹ ریٹ پہ ملتا ہے, زیادہ ہم اس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس پہ ایکسچینج ریٹ کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. جو ڈیفینس فیڈرل گورنمنٹ کے میں نے ریٹ 10% تقریباً وہی رکھے ہیں, کیونکہ گورنمنٹس کو بہت زیادہ اپنا سائز نہیں بڑھانا چاہیے. یہ جنرلی لوگوں کا یعنی سارے اکنامسٹوں کا خیال یہ ہوتا ہے, ان کا ویو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا اگر سائز بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ نقصان سے زیادہ فائدے سے زیادہ نقصان کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کا جو میجر جو خرچہ ہے, اس اگر میں پورے بجٹ میں دیکھوں تو 3-4 بڑی چیزیں ہیں. پہلی بات, آپ نے ویلتھ پہ زکوٰۃ لگائی, اس سے آپ نے بڑا رقم کی جو ڈائریکٹ غریب کے پاس جائے گی. دوسرا, آپ نے سیل ٹیکس کو اسکریپ کر کے آپ نے پروڈکشن پہ عشر لگایا, کسٹم کے اندر آپ نے بالکل سنگل ریٹ دیا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر نے امپورٹس جو باہر سے لوگ آتے تھے اس پر ڈبل لیا کرتے تھے, اسٹریٹ ایک ٹیکس ہو. البتہ جن چیزوں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوکل انڈسٹری کو نقصان پہنچائیں گی, اور یہ سارے پیسے کا میجورٹی پورشن یہ جائے گا سوشل پروٹیکشن کے اوپر. تو یہ زکوٰۃ کا اسٹریٹجک بجٹ بھی میں نے اس لیے دیا ہے کہ لوگ کوئی مہنگائی کی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ بات کر رہا ہوتا ہے, یہ پورا پکچر اس لحاظ سے دی ہے. اچھا, میرا خیال ہے ہمارا ٹائم خاصا ہو گیا. آگے میں نے کچھ ریکمنڈیشن بھی دی تھی کہ زکوٰۃ کا سسٹم کیسے نافذ کیا جائے, لیکن اگر میں خالی کوشچن آنسر میں کوئی بات کرنی ہوگی تو کر دوں گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خاصی تفصیل سے حوالے سے بات کر لی کہ پاکستان کا سب سے میجر ایشو کیا ہے, اور ایشو تو کرنٹ اکاؤنٹ سے لے کے بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اصل مسئلہ, اصل ذمہ داری سماجی, معاشرتی اور کیا کہتے ہیں اخلاقی, مذہبی لحاظ سے ہم پہ ان 7-8 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے, نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ اسٹیبل ہو سکتا ہے, اور نہ ہم آخرت میں جواب دے سکتے ہیں. ہمارے سسٹم کو ایک پوری ریالنگ وہ ضرورت ہے. اگر ہم یہ ہمارے دینی طبقے کا بھی کام ہے اور ہمارے بقیہ لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس سسٹم کو, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ کو لازمی چیز کے آگے اس پہ بات نہیں کرتے. ٹیکس جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, یعنی اس پہ ظالمانہ بات کی, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پورا سسٹم کو اوور آل کر کے ہم اسلام کے ٹیکس سسٹم کی طرف, اسلام کے زکوٰۃ سسٹم کی طرف آئیں.
اگر ہم یوسف قرضاوی کا ویو لیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں تو ہم کم سے کم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم سیلز ٹیکس کو اسکیپ کریں مشر کے طرح, اس پہ تو کوئی آپ کو نہیں روک رہا. تو اس کے طریقے سے ہم پیسے جنریٹ کریں, غریبوں کی مدد کریں, اور پاکستان کو انشاءاللہ کہ ہم خوشحال اور ایک لانگ ٹرم پراسپیرٹی ایسے اس میں کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں گے اور ایک اچھی اکنامی کی طرف ہم سفر کر سکیں گے. جزاک اللہ جی, تھینک یو. قانی صاحب, چونکہ کوشچنز نہیں ہیں اتنے زیادہ, اور ایک دو کوشچن خالی میرے آخر میں ہوں گے یا ایک دو میرے اور کلی کے اینگل سے ہو سکتے ہیں, تو آپ اگر آخری سلائیڈ ڈسکس کرنا چاہیں, اور اس کے علاوہ جو فلائر میں اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے کوئی ایشوز سیلریڈ پرسن یا اے ٹی ایل کے حوالے سے کوئی چیز اگر, تو یہ آپ کور کر سکتے ہیں, نو ایشوز. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے ایک آخر میں نے ریکمنڈیشن رکھی تھی کہ جب آپ سسٹم بناتے ہیں, دیکھیں پہلی بات تو جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ, گورنمنٹ کو اگر زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کرے گی تو گورنمنٹ تو خود کرپٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ تو یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو دینے کو بھی تیار نہیں ہو رہے تھے نبی کریم کے انتقال کے بعد, تو پیسے دینے کو خود سے تو کوئی تیار نہیں ہوتا. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کا زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ میں تو خاصا مطلب انوالو بھی رہا ہوں چیزوں میں, کرپشن سے زیادہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آ ہی نہیں رہے پیسے. یعنی گورنمنٹ کے پاس اگر آپ یہ دیکھیے کہ ٹوٹل جو بیت اس میں جمع ہو رہا ہے زکوٰۃ, وہ 4 بلین جمع ہو رہی ہے, جبکہ اس کا پوٹینشیل ہوئے ہیں جس میں آپ بایو میٹرک یوز کر رہے ہیں, بلاک چین یوز کر سکتے ہیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا سسٹم بالکل, اور آپ کے پاس ایک کاؤنسل ہونی چاہیے جس میں جو ہے اکنامسٹ بھی بیٹھے ہوں جس کے اندر, تاکہ اس پہ کا ریویو بھی ہو رہا ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سسٹم میں کرپشن جو ہے جب بھی ہوگی 5-10% بھی ہوگی, یہ اس کرپشن کو بھی ظاہر کم ہونا چاہیے, اس کے لیے ٹرانسپیرنسی ڈسکلوجر ہونے چاہیے. آپ آڈٹ کرائیں کسی بڑی کمپنی سے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں اگر ایک ایسا زکوٰۃ فنڈ ہو جو 10 ملین لوگوں یا 10 ملین فیملیز یا 8 کروڑ لوگوں کی مدد کر رہا ہو, تو اس میں باہر سے کتنے پیسے آئیں گے, یعنی دنیا بیرونی ملک کتنے وہ دے رہے ہوں گے. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ کلیکشن کا سسٹم بھی جو ہے آپ کو سمپلیفائڈ ظاہر کرنا پڑے گا. پاکستان میں ایک ویل سیکٹر سسٹم ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹ بیس پہ جو ہے وہ ایسٹ کی قیمتیں لیں اور اس کی بیسس پہ آپ کریں. ڈسٹریبیوشن میں میں آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام میں اور بی ایس پی پروگرام میں جنہوں نے 80 ملین لوگوں کا ڈیٹا رکھا وہ خاصا ٹھیک ہے, مطلب اس میں ہے کچھ گڑبڑ ہے جو 2-4% تھی, وہ پچھلی دفعہ انہوں نے کم بھی کرنی تھی. لیکن یہ کہ زیادہ ایشو یہ ہے کہ ان کو مل کتنا رہا ہے. اگر 1,000 روپے مہینے کا آپ دے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ تو ہم تو اچھی جگہوں پہ رہ رہے ہیں, وہاں پہ گیس آپ کو سستی مل جاتی ہے. میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک ہمارے گھر پہ کام کرنے والی تھی, تو اس کو گیس دلوانی تھی, تو ہم ساتھ چلے گئے تھے, تو گیس کا 1 سلنڈر بننے میں 1,500 روپے لگ گئے, اور یہ بتا 10-15 دن جو ہے وہ یوز ختم ہو جاتی ہے وہ گیس. تو ایشو یہ نہیں ہے زیادہ کہ بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس میں 2-4% کرپشن ہے. کرپشن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دے کتنا رہے ہیں. 1,000 روپے دے کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے دور کے اندر وہ ہو جائے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سسٹم ٹھیک کریں, پھر اس میں 1-2% کرپشن ہے, اس کے لیے آپ ٹرانسپیرنسی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے جیسے الخدمت ہو گئی ہے, کیا کہتے ہیں انڈس ہے, اور جو اچھے ادارے کام کر رہے ہیں, اخوت ہے, تو ان کے کام کو بھی انکریج ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مطلب میرا ویو یہ تھا کہ جب آپ زکوٰۃ لیں تو آپ گورنمنٹ 25 یا 30% کو بھی طے کرے کہ اتنا % ریکمنڈ کر سکتا ہو بندہ کہ وہ ان اداروں کو دے سکتا ہو, تو وہ جائے چینل کے تھرو, لیکن جائے ان اداروں کو. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر زکوٰۃ کا 100 روپے پوٹینشیل ہے, جمع کتنا ہو رہا ہے 10 روپے جمع ہو رہا ہے, اس میں ان اداروں کو کتنا مل رہا ہے 1-2 روپے مل رہا ہوگا. تو جب آپ کا پوٹینشیل بڑھ جائے گا تو اس کے نتیجے میں چیریٹی آرگنائزیشن جیسے الخدمت ہو گئی ہے, ان کا بھی پیسے بڑھیں گے, تو ان کا بھی کام بڑا ضروری ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ریکمنڈیشن لوگوں سے لے لیں کہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کر سکیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ پیمنٹ کو جو ہے یعنی ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس کا سسٹم تو الٹیمیٹلی مطلب وہی ہونا چاہیے. جیسے سیلس ٹیکس کی جگہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. کارپوریٹ پہ بھی میرا تو ویو یہی ہے کہ آپ اسٹریٹ جو ہے وہ آپ 20 یا 25% جو ہو وہ ہو, کمپلیکیشن ختم کریں. لوگوں کے پاس جو ہو رہا ہے لوگوں کا ٹیکس بھی آپ کو سمپلیفائی کرنا چاہیے. یوسف قرضاوی کا ویو تو یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اپنی سیلری کے اوپر جو سیلری مل رہی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے ان کو. یعنی امیر معاویہ سے لے کے عمر بن عبدالعزیز تک جب وہ سیلری دیا کرتے تھے اسی میں زکوٰۃ وہ کاٹ لیا کرتے تھے. تو اگر فی الحال ہم اس ٹیکس کے سسٹم کو انڈیویجول کو سمپلیفائی کریں, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 35% 37% تک کہ آپ نے اتنا لیا ہوا ہے, تو اس سے ڈسکریج ہو رہا ہوتا ہے معاملہ. یعنی آپ لوگوں سے اتنا ہیوی ٹیکس آپ لے لیں تو اس میں ہونا ہی چاہیے کہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو تو اسٹریٹ اس کا کریڈٹ مل جائے, وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا. کسی کا فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ٹیکس بن رہا ہے,
اور آپ کہیں کہ جی اس نے 60,000 روپے زکوٰۃ دی ہے تو اس کو صرف 40,000 روپے دینے پڑیں تاکہ ڈبل ٹیکسیشن نہ ہو جو آج کل ہو رہی ہے, اور ٹیکس کے سسٹم کو بھی سمپلیفائی کریں تاکہ اس میں سنگل ریٹ ہو, تاکہ اس وہ معاملہ بھی یہ ہو کہ جو ہر سال یہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی بجٹ سے پہلے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 2.5% ایکسٹرا لگ گیا, 3% یہ ہو گیا. یہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں ہم نے بات کری کہ ایڈم اسمتھ کہتا ہے کہ کنٹینیوٹی کنسسٹنٹی از مور امپورٹنٹ دین جسٹس اینڈ انیکوٹی. تو اگر آپ ہر سال یہ چینج کرتے رہیں گے, ہر سال یہ پرابلم کرتے, تو آپ کا بزنس کیسے گرو کرے گا؟ کون انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں؟ اس وقت کارپوریٹ ریٹ جو ہے دنیا میں 20-25% ہے یعنی ایوریج, اور پاکستان میں نے آپ کو بتایا 40. تو جو لوگ کام کریں وہ تو کام کریں, کون نیا کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو زکوٰۃ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 1400 یعنی میں نے اگر آدم اسمتھ کی آپ بات دیکھیں, ہمیں جدید لوگوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا, ہم زیادہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جسٹس کیوں ہے؟ ڈائریکٹلی آپ امیروں پہ ہٹ ہو رہی ہے, یہ غریبوں پہ ہے ہی نہیں بالکل. اور اس کا کوئی تعلق سوشل سیکورٹی میں تو امریکہ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب آپ کما رہے ہوں تب آپ ایک پورشن دیں تب آپ کو ملے گا آخر میں جا کے. زکوٰۃ میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, آپ غریب ہیں, آپ کی ضروریات پوری کرنا گورنمنٹ کا بنیادی کام ہے. تو جسٹس اینڈ ایکوٹی بالکل کلیئر ہے کہ یہ امیر سے لے کے غریب کو دی جا رہی ہے. کنٹینیوٹی آپ سوچتے ہیں یہ ریٹ اور اس کے جو وہ چیزیں ہیں, یہ تو ہے کہ جو نئی ویلتھ اور انکم کے ذرائع ہیں ان پہ تو اماموں نے بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی ہے, اور یہ یوسف قرضاوی کا بھی اس میں ویو ہے. لیکن جو ریٹ ہے یہ بھی جو ہے وہ آپ کی 14 سال سے چینج نہیں ہے. 2.5% اگر ویلتھ پہ ہے تو 2.5% ویلتھ کے اوپر ہے, 10% اگر پیداوار پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کم ٹیکس لے کے, یعنی یہ ٹیکس ریٹ اس طرح تو نہیں جو پاکستان میں ریٹ بنے ہوئے ہیں کہ 30% 40%, کم ریٹ ہے, لیکن اس سے پیسے اس لیے زیادہ ہوں گے. جو میں نے آپ کو بتایا ابن خلدون کی مثال دی, آپ کو لیفر کی مثال, لیفر کرو کی مثال دی. لیفر جو ہے یہ ریگن کا بڑا کنسلٹنٹ بڑا مشہور ہوتا ہے اس کا کرو, کہ وہ کہتا تھا کہ ایک لمٹ سے اوپر آپ لیں گے آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو زکوٰۃ کے لو ریٹ ہے مگر کنسسٹنٹ ریٹ ہے. اور کنوینئنس آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی ہے کہ آپ کو سال میں آپ نے ایک دفعہ اپنی ویلتھ کیلکولیٹ کی اور آپ نے اس کے اوپر دینی ہے پیداوار کے اوپر. جو ہم نے انتہائی کمپلیکس سیلز ٹیکس ڈالا ہوا ہے جس سے سوائے ایک مصیبت کے کچھ نہیں ہو رہا, اس کی جگہ آپ اسٹریٹ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ 5% انٹرسٹ ریٹ کی بات کروں, یہ بھی 10-15 سال پہلے میں حال میں سنگاپور میں گیا تھا, تو وہاں پہ اس زمانے میں, اب تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس زمانے میں ان کا اسٹریٹ ریٹ ہوا کرتا 6% دیا کرتے تھے وہ. تو یہ جو بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے بغیر یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اس سے آپ کی ساری کمپلیکیشن جو آپ ریونیو جو آپ اپنے اکاؤنٹس پہ دکھا رہے ہیں اس کا اسٹریٹ آپ 5% یا 10% آپ لیں, لیکن غریب کو دیں. آپ اس لیے نہیں دیں کہ آپ انٹرسٹ میں پے کر رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈیویجول لوگ ہیں جن کے سے آپ تقریباً 37-38% 40% ٹیکس لے رہے ہوں گے, تو ان کو کریڈٹ الاؤ ہونا چاہیے کہ ان کا سسٹم سمپلیفائی ہو, یعنی ان کا سنگل ریٹ ہو. جو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا اسٹیٹ ہے کوئی 10% ریٹ کر دیں. اور جو زکوٰۃ, یوسف قرضاوی کا ویو اس میں یہی ہے کہ جی ان کا خیال ہے کہ سیلری میں سے وہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کا. تو اگر جب تک یہ نہیں ہو رہا تو آپ زکوٰۃ کی جو پیمنٹ ہو گورنمنٹ کو وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں تاکہ ڈبل ٹیکسیشن کا مسئلہ نہ ہو. اور آخری چیز میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, یعنی یہ جو زکوٰۃ کے پیسے لوگوں کو دے رہے ہیں آپ بیٹھ کے کھانے کے لیے نہیں, یعنی وہ بھی ضروری ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت پوری کریں, لیکن جب آپ ان کو دیں تو آپ ان سے کام بھی کروائیں. اگر ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں مل رہی, میں نے آپ کو گریٹ ڈپریشن کی مثال دی کہ 13 ملین لوگوں کو جاب دی تھی امریکہ نے روزگار کے, اس میں انہوں نے اتنے کام آپ جا کے پڑھیں. وہ جو گریٹ ڈپریشن کے بعد جو انہوں نے جو اس کا CCC ان کا بڑا مشہور ایک وہ تھا نیو ڈیل کے نام سے, اب تو کوئی نیو ڈیل کے نام سے انہوں نے کیا تھا. اس میں انہوں نے کئی اس طرح کے پروگرام کیے تھے کہ انہوں نے بیسک سیلری پہ نوجوانوں کو جاب دی تھی, اس سے انہوں نے کام کرائے تھے, اس سے ڈپریشن سے وہ باہر آ گئے تھے اور کام الگ ہوئے تھے. تو آپ جب لوگوں کو اتنے پیسے دے رہے ہوں گے تو آپ ایک بیسک سیلری پہ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ لاکھوں روپے جو ہے بہت مہنگی سیلری دے رہا ہو, لیکن بیسک سیلری پہ کو انشور کریں. اگر کسی کا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں ہے تو آپ اس سے وہ کام کروائیں کہ جو پاکستان میں کام کرنے کے کام ہے. تو یہ اس کی ریکمنڈیشن بھی کچھ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے سیلری ٹیکس کی بھی بات کر لی کہ سیلری ٹیکس میں کیا ہونا چاہیے, اور زکوٰۃ کی ریکمنڈیشن کی بات کر دی کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ول کی ضرورت ہے. یہ بات نہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ یہ کہیں کہ انٹرسٹ ریٹ 0 کیوں نہیں ہو سکتا, اسٹیٹ بینک کہے گا, تو بھائی 1990 سے لے کے 20 تک تو ابھی بھی اسکینڈینیویا میں مائنس پہ کیوں ریٹ ہے, جسے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں. ایک زکوٰۃ کی ٹائپ, یعنی اگر آپ بینک میں پیسے رکھوائیں تو وہ 1% کاٹ لیتے ہیں. تو یہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ, اب اسٹیٹ بینک یہ کہے گا کہ جی میں 22% اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے منی سپلائی روکنی ہے. تو آپ یہ بتائیں گے ان کے بھائی منی سپلائی آپ کی بڑھے جا رہی ہے اس لیے کہ آپ تو کھاتے داروں کو پیسے دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اچھا پاکستان میں ایک وجہ یہ بھی ہے, پاکستان میں جتنا بھی گورنمنٹ ریٹ ہے وہ ویریبل ریٹ کے اوپر ہے. تو جیسے ہی اسٹیٹ بینک ریٹ بڑھاتا ہے گورنمنٹ کو ہٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے. یعنی 1% انٹرسٹ ریٹ پہ میں نے بتایا کہ 300 بلین کا گورنمنٹ آف پاکستان کو لاس ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ تقریباً پاکستانی گورنمنٹ کے جو کانی صاحب کچھ چیزیں اب ریپیٹ ہو رہی ہیں اور کچھ سوالات بھی آ گئے ہیں. اچھا جی, تو لیکن سوالات کے جوابات بھی اگر تھوڑے سے مختصراً دیجیے گا, بیکاز سوالات کچھ
بہت زیادہ وائڈ بھی آئے ہیں، بہت مطلب بڑے بڑے کچھ سوالات بھی آئے ہیں۔ جی جی بالکل۔ ایک تو میں احتیاطاً وضاحت کر دوں کہ زکوٰۃ کے اوپر ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے، میں ٹیکس کا آدمی ہوں اس پرسپیکٹو سے۔ اور اگر آپ اپنی اسکرین کو شیئر کو ختم کر دیں کائنڈلی، اسکرین شیئر کو اسٹاپ کر دیں اوپر سے، ٹاپ سے، ٹاپ پہ جائیں گے تو جی بالکل۔ ایکچولی جو اس وقت سیلری کے اگینسٹ یا انکم کے اگینسٹ زکوٰۃ کی ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے، جو بھی ٹیکس ہوتا ہے اور ڈائریکٹ ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ تو جن کو بھی اس سلسلے میں مسئلہ ہو وہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے کسی بھی ساتھی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ ایڈجسٹمنٹ مل سکتی ہے آپ کو۔ دوسرا ایلیمنٹ جو کوشچن آئے ہیں اس میں اگر آپ کے علم میں ہو تو جنہوں نے کوشچن پوچھا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے علم میں افغانستان یا ایران کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر کیا میجر پوائنٹس ہیں اور پاکستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کنیکٹڈ ایلیمنٹ ٹرکی اور ملیشیا آپ نے اشارہ کیا، تو اگر ان 4 کنٹریز کے بارے میں اگر مختصراً اگر آپ کے علم میں ہوں تو بتا سکیں، چاروں کے بارے میں یا چاروں میں سے کسی 1 2 3 کے بارے میں۔ دیکھیں جو 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 ترکی اور ملیشیا جو ایک طرح سے شائننگ مسلم ممالک میں ذرا جو سمجھے کہ ذرا پیسے والے ممالک ہیں، ترکی کی بھی معیشت پچھلے 40-20 سالوں میں خاصی امپروو ہوئی ہے، ملیشیا کی بھی۔ تو یہاں پہ ملیشیا میں جیسے ٹیکس زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اور ان کا جو ہمارا اگر گورنمنٹ 4 بلین خرچ کری تو ان کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان کا، لیکن بہرحال وہاں بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اور ان کا جو مین فوکس ہے، یعنی جو مین ہے وہ بھی ٹیکس کے اوپر ہی ہے، جو لازمی کمپلسری جو ہے وہ ملیشیا میں نہیں ہے۔ ٹرکی میں اگر میں جا کے دیکھوں تو ٹرکی کے اندر تو آلموسٹ انہوں نے ویسٹرن سسٹم ہی لیا ہوا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کو بھی بلکہ اب انہوں نے نیا بیچ میں تجزیہ بردو کا خیال یہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کم رکھ کے ہم گرو کریں گے، لیکن ابھی ریسنٹلی ان کا جو وہ آیا، نئی فائنانس منسٹر آئی، اس نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں تو ابھی تک اتنی انفارمیشن وہ نہیں ہے، اور ایران کے بارے میں میں نے اتنا نہیں پڑھا ہوا اس کے اندر۔ تو میں نے ملیشیا اور ٹرکی کے بارے میں دیکھا ہوا اچھی طرح سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہیں بھی، ملیشیا میں تو یہ ہے کہ ان کے پاس نسبتاً بہتر سسٹم ہے، مگر یہ کہ کمپلسری جو سسٹم جو اسلام کی بیسک روح ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، یہ آپ کو لازمی طور پہ لینا ہے، مطلب یہ کہ تو وہ چیز وہاں بھی نہیں ہے۔ اچھا، افغانستان کے بارے میں جتنا میرے علم میں ہے، جو سوشل میڈیا کی حد تک علم میں ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں میڈیا پہ افغانستان کی رپورٹ نہیں ہوتی، تو سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی چونکہ IMF کو خیر آباد کیا، ان کی طرف سے آفرز بھی ملی اور لون کے لحاظ سے بھی آفرز ملی، تو تمام انہوں نے ریجیکٹ کی۔ کرپشن ان کے یہاں کم ہے یا نہیں ہے، سمپلسٹی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہاں ڈیفیسٹ بجٹ کی بجائے سرپلس بجٹ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک سوال آیا ہے کرپشن کے حوالے سے، جو کوشچن آیا ہے وہ کہ کرپشن، ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ کرپشن 5-10% ہے یا 10-15% ہے، لیکن جب نعمت اللہ خان صاحب کی حکومت کراچی میں تھی اور اس وقت جب ہم نے کرپشن کی کیفیت دیکھی تھی تو بہت زیادہ تھی، اور ایک طرف سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو سوشل بجٹ ہے سندھ کا وہ بہت ایک پرٹیکولر فگر آپ نے کوٹ کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ گھوسٹ ورکر ہیں یا گھوسٹ ٹیچر ہیں۔ تو کرپشن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق شاید بہت زیادہ ہو کرپشن، اور ریسیٹ سائڈ پہ بھی کرپشن اور پھر پیمنٹ سائڈ پہ بھی کرپشن، ان دونوں کو اگر ہم مائنس کر دیں تو شاید آپ کی جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے اس میں کہ ایک بڑی ایڈجسٹمنٹ پازیٹیو سائڈ پہ ہو سکتی ہے کہ اگر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہو تو شاید بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ کیا کرپشن اس سے زیادہ ہوگی یا کتنی کرپشن ہوگی فرام فیڈرل سائڈ، پروونس سائڈ؟ اور آپ نے ایک اچھی چیز اور بھی کہی تھی کہ منسٹرز اور یہ سارے ایکسپنسز بھی کم ہونی چاہیے، تو جتنے منسٹر کم ہوں گے ان کی کرپشن کم ہوگی، اور جو پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے الیکشن کو جیتنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میری انویسٹمنٹ انکم ہے افیکٹولی، اس کے بارے میں اگر کوئی رائے دے سکے۔ دیکھیں، میں نے کرپشن کے بارے میں میرا ابھی بھی خیال ہے کہ پاکستان میں جو کیونکہ میں زیادہ فوکس کر رہا تھا
جو ان کے پاس کیا نام ہے BISP پروگرام ہے یا احساس پروگرام، اس کی میں نے ڈیٹیل میں دیکھا ہوا تھا کہ اس میں کس طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو پچھلے دفعہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے کچھ پورا اس کا ڈاٹا کا دوبارہ سینس کرایا تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ یعنی ایک 5% تقریباً لوگوں کو سارٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ نہیں دینا چاہیے. میرا اس میں بھی یہ خیال تھا کہ جو میجر ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی 4-5% لوگ ہو سکتے ہیں غلط ہوں، حالانکہ وہ سروے وغیرہ جو انہوں نے کروایا ہوا ہے BISP کا یا احساس پروگرام کا، وہ خاصی حد تک ریلائبل سروے ہے، اور وہ 1911 اس کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہوں گے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1,000 روپے دے رہے ہیں تو تو میں تو کہہ رہا ہوں پورے 8 ملین کا جو دے رہے ہیں وہ بیکار ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے. تو بات یہ کہ فوکس غلط ہے. اچھا دوسری بات، میں نے جو گورنمنٹ آف سندھ کی بات کی وہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسکول سارے، مطلب میرا یہ خیال ہے کہ 300-400 بلین ہے ایجوکیشن بجٹ، تو یہ اس میں زیادہ تر پیسہ کن کو جا رہا ہے؟ ٹیچرس کو جا رہا ہے. تو اب وہ ٹیچر نہیں پڑھا رہے کیونکہ ان کے پاس یا انہوں نے اسکولز میں فیسلٹیز نہیں ہیں، یا وہ تو ایشو یہ ہے کہ اس کو آپ گھوس بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، گھوس تو نہیں کہیں گے اس کو، آپ یہ کہیں گے کہ وہ ان کا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ اتنا بڑا خرچہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے حل یہ ہوتا ہے جنرلی کہ گورنمنٹ کو، مطلب اس کے مختلف حل ہیں کہ جیسے ایک صاحب نے ہمارے پچھلے انہوں نے دیا کہ بھائی لوگوں کو واچرز دے دینے چاہیے کہ بھائی جو جتنے غریب لوگ ہیں ان کے بچے واچر لے کے پڑھ لیں، اور اسکولوں کو کمیونٹی کے حوالے کر دینا چاہیے. تو اس کے مختلف حل ہو سکتے ہیں، لیکن پرائمری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اچھا سسٹم بھی ہونا، ایک خراب سسٹم بھی ہو، اس میں کوئی اچھا بندہ بھی آ جائے، کوئی ایک آدھ چیز آپ کر بھی لیں، اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں آئے گا. یہاں ہم جو ہے نا ریڈیکل بات کر رہے ہیں تھوڑی سی، یعنی پرائمری بات کریں گے. پہلے آپ اس بات پہ طے کریں کہ ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے. اگر ہمارا فوکس غریبوں پہ ہونا چاہیے تو پھر آپ سارا پالیسی اسی طرح بنائیں گے. تو کرپشن کی بات آپ نے جو کی میرا خیال ہے کہ بالکل ہے اور ہوگی، یقیناً اس میں ہوگی، لیکن یہ کہ سسٹم تو ٹھیک کرنے کی پھر بھی بات کرنی ہے نا ہمیں، اور اس کے لیے پھر ہم جدید ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں. اصل میں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اگر کام کم ہونا، اس وقت تو گورنمنٹ ہر چیز میں ہو جاتی ہے نا، صحت کا معاملہ ہو، اس میں ہر چیز، یعنی تو اگر گورنمنٹ کا مین کام یہ ہو کہ وہ غریبوں کو، امیر سے غریبوں کو پیسے دے رہی ہو، باقی پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہو، تو خود ہی کرپشن کا لیول ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اکنامسٹ جو ہیں وہ تو اسی بات کے قائل ہیں کہ بھائی جو گورنمنٹ کو ہر معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، جو فری مارکیٹ کے تھرو چلنا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ غریبوں کو پروٹیکٹ کریں. آپ ابھی اگر آپ سوچیں کہ یہ 300-350 ارب اگر آپ نے گورنمنٹ جو ہے وہ غریبوں کو دے، تو ہر غریب کو 4-5 ہزار مہینے کے مل جائیں گے بچے کو. اتنی بڑی رقم ہے. تو اس سے اگر اسکولوں کو پرائیویٹائز کر دیں، وہ جا کے وہ خود کر لیں، تو یہ ایک سیکنڈری مسئلہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا اسٹرکچر کم کرنا چاہیے تاکہ وہ جو 35% سیلری انکریز لے رہے ہیں وہ بھی کم ہو، اور گورنمنٹ کا مین فوکس ہونا، جتنی بھی گورنمنٹ ہے. ابھی پاکستان کی گورنمنٹ بہت بڑی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیٹ اون کنٹری ہے، ابھی PIA کی کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے، حالانکہ PIA جب 4 ایئر لائنز ہے تو آپ کو PIA کی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جلد جلد پرائیویٹائز کریں اس کو. ریلوے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ غریب آدمی اس میں سفر کرتا ہے، چلو بھائی اس پہ آپ سبسڈی دیں، لیکن یا میٹرو پہ جس میں غریب آدمی سفر کر رہا ہے اس پہ سبسڈی دیں. مگر یہ کہ آپ تو ایسے، یہ تو پالیسی ڈیسیژن ہے، اس پہ میرے خیال ہے سبھی ایگری ہوں گے کہ یہ ہونا چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جن کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہو، جو کہیں گے نہیں بھائی اس کو نہیں ہونا چاہیے، وہاں ملازمت کر رہے ہوں، وہ اپنا نیرو بینیفٹ دیکھ رہے ہوں گے. تو گورنمنٹ کا جیسے اسٹرکچر کام ہوتا جائے گا، ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں مارکیٹ بڑھے گی، فری مارکیٹ، اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کی پتہ ہی ہے کہ پروڈکشن، انوویشن، ہر چیز بڑھ جاتی ہے. ایسا کیا بات ہے کہ 4 ایئر لائنیں میں ٹھیک چل رہی ہیں، PIA لاس کر رہی ہے، تو اس کی وجہ کہ گورنمنٹ کو یہ کام نہیں کرنے کے. گورنمنٹ صرف وہ کام کرے جو بالکل، اور بیسک کام جو میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے جس پہ سب سارے اکنامکس ایگری ہیں، اور بلکہ اسلام کے لحاظ سے بھی ہے، جو عاملین زکوٰۃ کا کام ہے کہ امیر سے لے کے آپ غریب کو دیں. انفراسٹرکچر آپ بنا لیں بس، باقی اب ہونا ہی چاہیے. ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، یہ سب آپ جتنا کم اس میں گورنمنٹ انوالو ہو سکے، اور پرائیویٹ ادارے آپ کر بھی رہے ہیں. میرے خیال ہے لوگ مجھے بتاتے ہیں انڈس والے صاحب میرے تو کہتے ہیں ہم بھی کچھ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ نے دیے ہیں. تو جتنا یہ پرائیویٹائز ہوں گے، جتنا کمیونٹی چلا رہی ہوگی، اتنا بہتر ہوگا میرا خیال ہے. اچھا، اور بھی سوالات ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ایک مختصر سوال ہے، وہ میں اس کو لے رہا ہوں لیکن اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ہم حکومت کو زکوٰۃ دیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ میجورٹی اس میں سے کرپشن والا ایلیمنٹ ہے، اور MNAs الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنا فنڈ کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں میجورٹی. اور نمبر 2، اگر میں ایگریکلچر کی بات کروں تو ایگریکلچر ٹیکس کا نظام یا زکوٰۃ کا نظام یا عشر کا نظام موجود ہے، اور زکوٰۃ کا بھی نظام موجود ہے. اور اگر فرض کر لیں اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں
डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम है, इस वक्त जो रेशो, करंट रेशो है टुवर्ड्स बेटरमेंट, वो बेटरमेंट ना हो तो क्या ज़कात देना चाहिए गवर्नमेंट को आज के दौर में? हम अच्छे दौर की बात नहीं कर रहे जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी, मैं आज के दौर का ये सवाल है कि क्या आजकल हम गवर्नमेंट को ज़कात दें कि अल खिदमत या इंडस हॉस्पिटल या किसी और इदारे, दोनों में से अगर आपके पास ऑप्शन हो, अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूं कि आपके पास ऑप्शन हो कि गवर्नमेंट को दें या अल खिदमत या इंडस हॉस्पिटल को दें, तो आप किसको देंगे? देखिए, मेरा जो पूरा प्रेजेंटेशन का मकसद है वो ये है कि जी मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप गवर्नमेंट को दें। ये देखें, हालांकि इसमें भी कुछ लोगों का व्यू होगा कि क्योंकि आपको यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक जब मदीना में और मुआविया में और हज़रत अली में लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त जो है वो एक साहब ने पूछा जाके कि हम ज़कात किसको दें। तो 3 सहाबी थे, उनमें उनका ये ख्याल था कि तुम मदीने में रहते हो तो अली के उसको दो, शाम में रहते हो मुआविया को दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसमें इस वक्त नहीं है, मैं भी अपना कहूँ तो मैं ये तकाजा ये कर रहा हूँ कि हमें मेन स्ट्रीम एक बात ये करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैं भी अलखदमत को दे रहा होता हूँ, जाहिर अभी तो लाजमी नहीं है ना, अभी तो ऐसा कोई गवर्नमेंट मांग ही नहीं रही आपसे। गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है? गवर्नमेंट तो कह रही है टैक्स का सिस्टम उसने पूरा बनाया हुआ है। तो मेन स्ट्रीम देखें, इस्लामी निज़ाम की हम बात करते हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम है क्या एक्चुअली, ये समझना चाहिए ना कि इस्लामी निज़ाम क्या चीज़ है। इस्लामी निज़ाम की जो 2 सुतून है वो नमाज का निज़ाम और ज़कात का निज़ाम है। ज़कात हमने दोनों सिस्टम को बिल्कुल फ्लैट कर दिया, और इसमें सबका हाथ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका हाथ मतलब है कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा। तो मेरी पूरी इसका मकसद ये नहीं है कि आप सब जाके पहले देने गवर्नमेंट, लेकिन आप ये तकाजा करें गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जब इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई हर अमीर आदमी से ज़कात लेगी, हर गरीब आदमी का ख्याल करेगी, तो फिर मैं और आप सबको ज़कात देंगे। फिर तो वो हो जाएगी ना, लॉ बन जाएगा, फिर तो मेरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अभी तो मैं भी ये कहूँगा कि इस वक्त तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि मैं भी अल खिदमत को या इस तरह के इदारों को दे रहा होता हूँ, इसलिए कि इस वक्त तो गवर्नमेंट लाजमी कर ही नहीं रही उसको। लेकिन ये कि हमें इसका मतलब ये कि देखिए सारी जो पार्टियां हैं, जो इवन रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं, वो इंटरेस्ट पे बात कर रहे होते हैं, जबकि इंटरेस्ट के मुकाबले में यानी इंटरेस्ट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इंटरेस्ट रेट था वो 100% था, जैसे अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा कुरान में कहा गया है। आज के मुकाबले आज ज़कात, वैसे भी ज़कात के बारे में इंटरेस्ट के मुकाबले में 40 गुना, यानी अगर इंटरेस्ट की में 4-5 आयतें होंगी, ज़कात की 40 आयतें होंगी, और इस्लाम का सुतून है। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात एक तरफ करें, उससे ज़्यादा हमें फोकस ये बात करनी चाहिए कि आपको सारे गरीबों का ख्याल करना है। तो ये तकाजा करने की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी हम जाके देना शुरू कर दें। जब आप इसको मेन स्ट्रीम बात करेंगे, सिस्टम बनेगा, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा। जब गवर्नमेंट लाजमी करेगी तो मुझे देना ही गवर्नमेंट को होगा। उसके लिए मैंने उनको मैं बात ये करना चाह रहा था कि जो इदारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उस वक्त गवर्नमेंट अगर ये चीज़ करे तो उनको उन इदारों को भी रिकमेंड करना चाहिए कि 25% आप मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ चले जाएं। अभी तो देखें, अभी तो सिस्टम ही कोई नहीं है, अभी तो मेन स्ट्रीम मुतालबा ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल ही जब सिस्टम ही नहीं है, उस खराब सिस्टम में जब वो खुद ही नहीं मांग रहे आपसे, जब वो खुद ही आप, तो फिर आप क्या बात करें? इस वक्त तो मैं भी, आपने जो डायरेक्ट सवाल किया, मैं भी खिदमत को ही दे रहा होता हूँ। अच्छा, एक और चीज जो मैं वजाहत कर दूं आसानी के लिए उन लोगों के लिए कि जो कि ज़कात अल खिदमत को या किसी भी अच्छे इदारे को देना चाह रहे हैं, वो हुकूमत की कानून के मुताबिक तो गवर्नमेंट को देना है। इस वक्त का जो कानून है, किसी और को देना और उसके नतीजे में बचना, जैसे मिसाल के तौर पर बैंक वाले आपसे डायरेक्ट काट लेंगे, डिविडेंड के ऊपर डायरेक्ट कट जाएगा, दीगर जगहों में डायरेक्ट कट जाएगा। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, उसके ऊपर अहले तशी हजरात और देवबंदी बरेलवी अहले सुन्नत हजरात, वो तमाम लोग वो अंडरटेकिंग जमा करा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर मौजूद है कि तमाम लोग ये अंडरटेकिंग जमा करा सकते हैं ज़कातन उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो आप वो अंडरटेकिंग जमा कराएं ताकि बैंक के ज़रिए जो ज़कात कटती है वो ज़कात आपकी न कटे, और इसी तरह से जो आपकी ज़कात डिविडेंड के ऊपर कटती है वो भी न कटे और दीगर जगहों पे न कटे। तो एक पर्टिकुलर एफिडेविट का फॉर्मेट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के किसी भी साथी से आप वो फॉर्मेट ले सकते हैं, ताकि आप ज़ाती अपने मौजूदा दौर में, जबकि हम सबका ख्याल ये है, स्पीकर का भी और बाकी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फोरम के साथियों का भी, और सबका ख्याल ये है कि मौजूदा वक्त में ज़कात जो है वो चूँकि सही तरह से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, और अगर आप गूगल पे करें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ज़कात फंड, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती अपलोडेड प्रॉपरली।
لیکن مصرف پروویشن آف زکوٰۃ فنڈ کے اوپر آپ کو چیزیں مل جائیں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ انڈرٹیکنگ جمع کرا لیں اور اس کے ذریعے اپنے ہاتھ سے کسی اچھے ادارے کو یا کسی غریب جس کو آپ جانتے ہیں ان کو زکوٰۃ دیں۔ with these words میں بہت مشکور ہوں کانت خلیل صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور بہت ساری ریسرچ مٹیریل جو ان کے پاس انہوں نے کئی سالوں سے جمع کیا، وہ پچھلے 1-1.5 گھنٹے میں بڑے مختصر انداز میں اس کو پیش کیا۔ آلدو آج کی اس وقت کا کچھ کم تعداد ہے لائیو اسٹریم میں، لیکن فائدہ یہ ہے کہ یہ لائیو اسٹریم اس وقت تو مجبوراً ٹیکس ایکسیلنس کے پیج پہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پراپر ویڈیو سیٹنگ کر کے اس کی اسکریننگ کر کے انشاءاللہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے یوٹیوب پیج پہ اس کو لگا دیں گے۔ اور میری تمام لوگوں سے جو اس وقت موجود ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ وہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کی جو یوٹیوب پیج والی جو آپ کو ویڈیو ملے گی اس کو میکسیمم ملٹیپلائی کریں، تاکہ جو لوگ اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام میں اس وقت لائیو شریک نہیں ہو سکے ہیں، ان کو وہ ویڈیو جو ہے پہنچ سکے، اور کوشش بھی کریں کہ لوگ اس کو سن لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے یوٹیوب چینل کے اوپر زکوٰۃ کیلکولیشن کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بھی پروفیشنل چیزیں وہاں مختلف اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام جو ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور اطلاعات اور چیزیں مل سکیں، اور اس کے فیس بک پیج کے اوپر بھی آپ لائک کریں، اور اسی طرح سے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم کی ایکٹیویٹیز جو صدقہ جاریہ کے لیے ہیں اس کو آگے بڑھائیں۔ with these words take care and اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔